بدلا میرے ہمراز کا رنگ بائے فرحت اشتیاق۔ سکرات بکرات قسم کی لڑکیاں مجھے ہمیشہ سے ہی زہر لگتی ہیں، بہت دقیق، فلسفیانہ، عالمانہ اور ادبی طرز گفتگو، اور وہ بھی کسی لڑکی کے منہ سے، میرے لیے بڑی ہی ناقابل برداشت قسم کی چیز ہے۔ اسی ناپسندیدگی کی وجہ سے مجھے صوبیہ محسن بھی بری لگا کرتی تھی۔ پتہ نہیں یہ لڑکی خود کو سمجھتی کیا تھی، ارسطو کی جانشین یا پھر افلاطون کے خاندان کا کوئی فرد؟ عام لڑکیوں والی تو اس میں کوئی بات تھی ہی نہیں۔ نہ بننے سنورنے کا شوق، نہ جویلری، نہ میک اپ، ہر وقت کتابوں، اخبارات اور جرائد میں منہ دیے پتہ نہیں کون سے الجھے ہوئے مسائل کا حل تلاش کیا کرتی تھی۔ اس کے لیے تفریح کی بہترین جگہ یا تو کوئی لائبریری تھی یا پھر کوئی بک فیئر، کوئی سیمینار، کوئی سائنسی نمائش۔ کتابوں سے اس کا اتنا عشق دیکھ کر مجھے اکثر اپنے بچپن کا ایک شعر یاد آ جاتا تھا جو میرا جگری دوست فراز اکثر سنایا کرتا تھا: ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا، کتابوں میں دفن ہوں گے، ورق ہوگا کفن اپنا۔ پتہ نہیں یہ شعر اس سے کہاں سنا تھا، مجھے چونکہ شعر و شاعری سے کوئی علاقہ نہیں، اس لیے اس بارے میں قطعی طور پر کچھ کہہ نہیں سکتا، اور صوبیہ کو دیکھ کر مجھے اکثر فراز اور اس کا وہ شعر ضرور یاد آیا کرتے تھے۔ صوبیہ محسن جو میری سگی ماموزاد تھی، اسے سب پیار سے بیا کہا کرتے تھے، اور میں کسی پیار میں تو نہیں، البتہ سب کی تقلید میں اسے بیا ہی کہا کرتا تھا۔ یوں میری اس سے کوئی خاص انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی، کزنز ہونے کی حیثیت سے جو تھوڑی بہت بات چیت ہمارے درمیان ہوا کرتی تھی، اس میں بھی دوستی کا رنگ ہرگز شامل نہیں ہوتا تھا۔ بچپن میں مجھے اس کے اس بکراتی پن کا اتنا زیادہ اندازہ نہیں تھا۔ میرا سارا بچپن قطر میں گزرا تھا۔ میں ان بچوں میں سے ہوں جو منہ میں سونے چاندی کی کٹلری لے کر پیدا ہوتے ہیں۔ دولت کی ریل پیل تھی، روک ٹوک کرنے والا کوئی تھا نہیں، اسی لیے تھوڑا سا لاپرواہ اور حد درجہ ضدی ہو گیا تھا۔ میں 7 سال کا تھا جب ممی کا انتقال ہو گیا تھا۔ ممی کے انتقال کے کچھ عرصہ بعد پاپا نے دوسری شادی کر لی تھی۔ سلمہ آنٹی جو میری سوتیلی ماں تھیں، ان کے ساتھ میری کبھی بھی انڈرسٹینڈنگ نہ ہو سکی۔ یہ تو نہیں تھا کہ وہ مجھ پر سوتیلی ماں والے روایتی مظالم کرتی تھیں، اور نہ ہی میں اتنا سیدھا اور معصوم تھا کہ خاموشی سے ظلم برداشت کروں، مگر پھر بھی پاپا کی شادی کے بعد میں اپنے گھر اور پاپا سے تھوڑا سا دور ہو گیا تھا۔ ننیالی رشتہ داروں میں مجھے اپنے ماموں جان کا گھرانہ بہت پسند تھا۔ اس پسندیدگی کی سب سے بڑی وجہ میری سویٹ سی مامی تھی۔ اسکول کے دنوں میں 2 4 مرتبہ ان لوگوں کے ہاں چھٹیاں گزار کر جا چکا تھا، اور ہر بار مامی کا پرشفقت اور ممتا بھرا انداز مجھے دوبارہ ان لوگوں کے گھر آنے کی وجہ فراہم کیا کرتا تھا۔ بیا ماموں جان کی اکلوتی بیٹی تھی، تب میں تھوڑے بہت دنوں کے لیے مہمان کی حیثیت سے آیا کرتا تھا، اس لیے محترمہ کا افلاطون پن اتنا زیادہ میرے سامنے کھل کر نہیں آ سکا تھا۔ اس وقت اس کی کبھی کبھار کی عالمانہ گفتگو کو میں اتفاقیہ بات سمجھ کر برداشت کر لیا کرتا تھا، مگر جب سے میں پڑھنے کی وجہ سے کراچی آیا تھا اور ماموں جان ہی کے گھر ٹھہرا، تب سے آ، اس کے عالم فاضل پن سے اچھی طرح واقف ہو گیا تھا۔ پاپا مجھے الیکٹریکل انجینئرنگ کرنے کے لیے اسٹیٹس بھیجنا چاہتے تھے، مگر میں نے وہاں کے مقابلے میں پاکستان جا کر پڑھنے کو ترجیح دی تھی۔ شاید میرے اندر کہیں ماں سے محرومی کا احساس بچپن ہی سے پروان چڑھ رہا تھا۔ سلمہ آنٹی کے اجنبی رویوں نے مجھے کبھی بھی ان کو ماں کی حیثیت دینے پر آمادہ نہیں کیا تھا۔ پاپا میرے اس فیصلے پر حیران تھے، مجھے خود بھی اپنے آپ پر تعجب تھا۔ شروع میں مجھے خود معلوم نہیں تھا کہ میں نے صرف اور صرف مامی کی وجہ سے کراچی جا کر پڑھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاپا کو میں نے اطمینان دلا دیا تھا، بیچلرز ڈگری پاکستان سے لے لوں، پھر اس کے بعد جہاں سے آپ کہیں گے وہیں سے ماسٹرز کروں گا۔ میرے فیصلہ کن انداز پر وہ مان گئے تھے، اور جو میں ماموں جان کے گھر آنے کے لیے بےتاب تھا تو کچھ غلط تو نہیں تھا۔ ماموں جان کے ساتھ میرا ظاہر ہے خونی رشتہ تھا، مگر مامی جس طرح مجھ پر ممتا نچھاور کرتی، جس طرح میرا خیال رکھتی، وہ سب مجھے بہت اچھا اور غیر معمولی سا لگا کرتا تھا۔ دولت سے محبت نہیں خرید سکتے۔ پاپا کے پاس دولت کے انبار تھے، مگر میرے لیے محبت نہ تھی، یا شاید محبت تو تھی، وہ اس کا اظہار کرنا ضروری نہیں سمجھتے تھے۔ میں نے این ای ڈی یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا تھا۔ یہ بیا کراچی یونیورسٹی سے انٹرنیشنل ریلیشنز میں آنرز کر رہی تھی۔ وہ مجھ سے 1 سال چھوٹی تھی، مگر ظاہر یوں کرتی گویا میری نانی دادی ہے۔ تمہارے امتحان سر پر ہیں اور تم دوستوں اور آؤٹنگز میں مصروف ہو، کچھ سیریس ہو جاؤ پڑھائی میں۔ روک ٹوک تو میں نے کبھی کسی کی برداشت نہیں کی تھی۔ اس چٹانگ بھر کی لڑکی کو تو میں لاتا کس گنتی میں تھا۔ شروع میں نے اس کے ساتھ دوستانہ تعلقات استوار کرنے کی کافی کوششیں کی، مگر جلد ہی مجھے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا تھا۔ اس سے دوستی کرنے کا مطلب یہ تھا کہ پھر آپ گھنٹوں بیٹھ کر انتہائی خطرناک اور خوفناک قسم کی گفتگو کو برداشت کریں،
اور جہاں تک میرا سوال ہے تو مجھے اس بات میں کوئی دلچسپی محسوس نہیں ہوتی کہ مرزا محمد ہادی امراؤ جان ادا لکھ کر رسوا کیوں ہوئے، اور یہ کہ ایک صاحب تھے اسد نام کے جو بچپن میں مجنوں پر سنگ اٹھایا کرتے تھے اور بڑے ہو کر بیچاروں کا منہ اس قابل بھی نہیں رہ گیا کہ تھا کہ کعبے جا سکتے۔ ابتدائی چند نشستوں کے بعد تو میں خود ہی اس کے ساتھ زیادہ اٹھنے بیٹھنے سے پرہیز کرنے لگا تھا۔ اس کی اپنے ہم عمروں کی بنسبت ماموں جان کی ایج گروپ کے لوگوں سے زیادہ بنا کرتی تھی۔ ماموں کے تمام دوستوں کی وہ انتہائی پسندیدہ لڑکی تھی۔ اکثر وہ ماموں جان کے ساتھ جم خانہ چلی جایا کرتی تھی، صرف ان کے کسی دوست سے گفت و شنید کرنے کے لیے۔ بہت دن ہو گئے لیاقت انکل سے ملاقات نہیں ہوئی۔ وہ ماموں جان سے مخاطب ہوتی اور وہ بغیر کوئی اعتراض کے صاحبزادی کو ساتھ لے جاتے، اور یہ لیاقت انکل جو عمر میں ماموں جان سے شاید کچھ بڑے ہی ہوں گے، اسٹیٹ بینک میں کسی اونچی پوسٹ پر فائز تھے۔ پچھلے دنوں جب وہ اپنی بیگم اور دونوں صاحبزادیوں کے ساتھ ماموں جان کے ہاں ڈنر پر آئے تھے، تب بیا پورے وقت روپے کی قیمت کے عدم استحکام اور معیشت کی زبوں حالی یورو کے آنے کے بعد ڈالر پر کیا اثرات مرتب ہوئے، یورپی ممالک کی کرنسی ایک ہو جانے کے نتیجے میں اسٹیٹ بینک کو کیا 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 فوائد حاصل ہوئے وغیرہ پر کافی سیر حاصل گفتگو کرتی رہی تھی۔ لیاقت انکل اس کی عالمانہ گفتگو سن کر جھوم رہے تھے۔ چلتے وقت انہوں نے ماموں جان سے کہا تھا، محسن تمہاری بیٹی جینیس ہے، اتنی ذہین اور قابل، بہت آگے جائے گی بھائی تمہاری بیٹی، لکھوا لو مجھ سے، یہ لڑکی خوب نام کمائے گی۔ کہنے کے ساتھ ساتھ اپنی بیٹیوں پر ملامتی نظریں بھی ڈالی تھیں، جو پڑھائی میں تو اچھی خاصی تھیں مگر بجائے اپنی قابلیت بڑھانے اور مطالعہ کرنے کے سارا وقت فیشن اور کپڑوں کے مرض میں مبتلا رہا کرتی تھیں۔ ماموں جان ان کے تبصرے پر فخریہ انداز میں مسکرائے تھے۔ جہاں تک میرا سوال ہے، مجھے لیاقت انکل کی بیٹیاں نارمل اور ماموں جان کی صاحبزادی سنکی محسوس ہوتی تھی۔ ماموں جان کا ہر دوست اور ہر ملاقاتی اس کی قابلیت کے یوں ہی گن گایا کرتا تھا اور ان تعریفوں پر محترمہ خود کو کوئی توپ چیز سمجھنے لگی تھیں۔ ماموں جان کے برابر والے مکان میں جو پروفیسر صاحب رہا کرتے تھے، ان کے ساتھ صوبیہ کی خاص طور پر بہت ہی زیادہ دوستی تھی۔ کبھی پڑھائی کی دھن میں مگن بیا صاحبہ ان کے گھر نہ جا پاتی تو وہ فوراً خود ہی تشریف لے آیا کرتے تھے۔ پروفیسر حضرات تو چلو ہوتے ہی ایسے ہیں، مگر یہ لڑکی ان کے ساتھ گھنٹوں بیٹھ کر عجیب عجیب باتیں بڑے ہی مزے میں کیا کرتی تھی۔ کبھی میں کہیں باہر سے آتا، پروفیسر انکل اور بیا لان چیئرز پر براجمان نظر آتے، آپس میں خوب زوردار بحثیں ہو رہی ہوتی۔ کبھی کبھی اس محفل میں ماموں جان بھی شریک ہوتے تھے۔ وہ بحث و مباحثے سے زیادہ بیٹی کی قابلیت کو پیار بھری نظروں سے دیکھتے رہتے تھے۔ اندر جاتے جاتے میرے کانوں میں کچھ اس قسم کی آوازیں آیا کرتی تھیں۔ اقبال نے تو حسن کو خدا سے شکوہ کرتے ہوئے دکھایا کہ جہاں میں کیوں نہ مجھے لازوال کیا، مگر کیٹس کا اس بارے میں اقبال سے ذرا مختلف نظریہ ہے، بیا مقررانہ انداز میں کہتی۔ پروفیسر انکل اس کی بات کی نفی کرتے، اپنی جوابی دلیل پیش کرتے اور بحث طویل سے طویل ہوتی چلی جاتی، یا پھر یہ کہ ہاں شیکسپیئر کے اس سونٹ کا کوئی جواب نہیں ہے، محبت کی گہرائی بڑی خوبصورتی سے ظاہر کی ہے اس سونٹ میں شیکسپیئر نے، اور اسی بات پر تو فیض کا وہ خوبصورت مصرع بھی یاد آتا ہے کہ پریم کتھا کا انت نہ کوئی، کتنی گہرائی ہے اس مصرع میں۔ اور میں اس قسم کی باتیں سن کر جلدی سے اندر مامی کے پاس بھاگتا تھا۔ ماموں جان کے ساتھ بیٹھ کر روزانہ بڑی پابندی سے بزنس نیوز دیکھا کرتی تھی محترمہ۔ میں نے آج تک کبھی کسی لڑکی کو اسٹاک ایکسچینج کی صورتحال پر اتنی روانی سے بولتے نہیں سنا تھا۔ انڈیکس کتنے پوائنٹس بڑھا، حصص کے کاروبار میں مندی کا رجحان کیوں رہا، اور سرمائے کی مالیت کتنے کھرب اور کتنے ارب روپے تک پر پہنچی ہوئی ہے، وہ بڑی روانی سے اپنے والد محترم کی معلومات میں اضافہ کرنے کی کوشش کیا کرتی تھی۔ پچھلے دنوں مامی کے رشتے کے کوئی بھائی جو اندرون سندھ کہیں رہتے تھے اور زمینداری کے پیشے سے وابستہ تھے کی کراچی آمد ہوئی تھی۔ ان کی اپنی کئی ایکڑ قابل کاشت اراضی تھی جس پر وہ گنے کی فصل اگایا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی بہن کے گھر قیام کرنے کو ترجیح دی تھی، اور بیا کو ان کے ساتھ زراعت کے موضوع پر تفصیلی تبادلہ خیال کرتا دیکھ کر میں پریشان ہو گیا تھا۔ یہ لڑکی واقعی کریک ہے، کوئی موضوع چھوڑا بھی ہے اس نے یا نہیں؟ وہ اتنے مزے سے ان سے گنے کی کاشت کے لیے پانی کی صحیح مقدار کی فراہمی پر بات چیت کر رہی تھی۔ سمجھیں مارچ اپریل سے ہی گنے کی فصل کے لیے پانی کی درست مقدار فراہم ہو جانی چاہیے۔ وہ گلاسز اپنی ناک پر سیٹ کرتی سنجیدگی سے بول رہی تھی، اور مامی کی عزیز بھائی جان بھانجی صاحبہ کی باخبری کے معترف ہوئے جا رہے تھے۔ کرنٹ افیئرز کی تو خیر بات ہی کیا تھی، وہ سب تو محترمہ کی فنگر ٹپس پر رہا کرتے تھے۔ 11 ستمبر کے بعد کے واقعات، بیشتر اسلامی ممالک کی پرو امریکن پالیسی، چائنا، رشیا اور انڈیا کی چپکے چپکے امریکہ کے خلاف ایک نئے بلاک کی تشکیل،
مسلمان ممالک کے عوام کا بتدریج امریکہ کے خلاف بڑھتا ہوا غم و غصہ اور نفرت، کیوبا کے قیدی، وال اسٹریٹ جرنل کا صحافی اور چرچ پر حملہ، ان سب کے پس پردہ اصل حقائق۔ دن بھر میں وہ جب تک 4 5 اخبارات اور جرائد کھنگال نہیں ڈالتی تھی اسے چین نہیں آتا تھا۔ جنگ اور ڈان سے شروع ہوتا یہ سلسلہ ٹائمز، واشنگٹن پوسٹ، خلیج ٹائمز، نیوز ویک، گارجین، وال اسٹریٹ جرنل وغیرہ وغیرہ تک دراز ہو جایا کرتا تھا۔ ماموں جان اپنی جینیس اور انٹلیکچوئل صاحبزادی پر بہت فخر کیا کرتے تھے، مگر مامی کو میں نے کبھی اس کی ان باتوں پر خوش ہوتا نہیں دیکھا تھا۔ اگرچہ انہوں نے کبھی اس بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی، مگر مجھے بھی اندازہ تھا کہ وہ ان باتوں پر چڑھتی ہیں۔ مجھے یہاں رہتے 3 سال ہو گئے تھے۔ 3rd ایئر کا امتحان دے کر میں حال ہی میں فائنل ایئر میں آیا تھا۔ ان گزرے 3 برسوں میں میری مامی کے ساتھ بہت ہی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ بیٹی صاحبہ کے پاس تو غیر متعلقہ باتوں کے لیے زیادہ وقت نہیں ہوتا تھا، سو مامی اپنی ہر بات مجھ سے ہی شیئر کیا کرتی تھیں۔ پاپا اس تمام عرصہ میں ایک بار مجھ سے ملنے کراچی آئے تھے، میں بھی 3 مرتبہ دوحہ ہو آیا تھا۔ فون وغیرہ پر تو پاپا اور دونوں بھائیوں کے ساتھ رابطہ رہا ہی کرتا تھا۔ بیا کا آنرز کا آخری سال تھا۔ انہی پرسکون دنوں میں مامی نے ایک روز اپنی محبت کا واسطہ دے کر ایک اتنی مشکل اور ناممکن خواہش مجھ سے کر دی کہ میں تو سکتے کی کیفیت میں منہ پھاڑے کتنی دیر تک ان کو تکتا رہا۔ میرا دل چاہ رہا تھا میں مامی سے کہوں، اس کے بجائے آپ مجھ سے یہ کہتی: عباس، اگر مجھ سے محبت ہے تو میری خاطر ماؤنٹ ایوریسٹ سر کر کے دکھاؤ، یا انٹارکٹیکا کے سرد ترین موسم میں تنے تنہا 3 4 ماہ رہ کر دکھاؤ۔ میں یہ سب کر گزرتا، مگر جو بات انہوں نے مجھ سے التجائی انداز میں آنکھوں میں آنسو بھر کر منوائی تھی، وہ تو دنیا کی ناممکن ترین بات تھی۔ فوری طور پر تو میں مامی کے آنسوؤں اور التجاؤں کے زیر اثر آ گیا تھا اور ہزار کوشش کے باوجود انہیں منع نہیں کر پایا تھا۔ مگر جب بعد میں جذبات کا طوفان تھم جانے پر غور کیا کہ مامی جی کی محبت میں نے کتنے مشکل کام کی ذمہ داری قبول کر لی ہے، تو میرے ہوش ٹھکانے آ گئے تھے۔ ان کے وہ سکرات کی نانی ٹائپ بیٹی اس وقت بھی ٹی وی پر نیشنل جیوگرافک چینل پر کینگروز سے متعلق ڈوکو ڈوکوپینٹری ڈاکیومنٹری دیکھنے میں مگن تھی، جس وقت وہ آہستہ آواز میں مجھ سے التجائیں کر رہی تھیں: ایک ہی بیٹی ہے میری، ایسے کون پسند کرے گا اسے؟ تمہارے ماموں جان کو تو کسی بات کا ہوش ہی نہیں۔ لاڈ پیار میں بیٹی کا ستیہ ناش کر دیا۔ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جن کے ایک ہی اولاد ہوتی ہے، مگر وہ ان کی مناسب پرورش کرتے ہیں۔ اس کی ان باتوں پر شروع سے ہی انہوں نے ضرورت سے زیادہ تعریفیں کر کے اسے بالکل ہی خپتی بنا دیا ہے۔ دیکھو ذرا، اپنی عمر کے لوگوں میں اٹھتی بیٹھتی ہی نہیں ہے۔ تم کچھ ایسا نہیں کر سکتے عباس کہ میری بیٹی نارمل ہو جائے، نارمل لڑکیوں کی طرح بیہیو کرنے لگے؟ مجھے تو اب اس کی شادی سے متعلق سوچ سوچ کر ہول اٹھنے شروع ہو گئے ہیں۔ خاندان میں کسی ایک نے بھی کبھی اشارتاً بھی بیا کے لیے پسندیدگی کا اظہار نہیں کیا، اور خاندان والے بھی اپنے اس رویے پر حق بجانب ہیں۔ ایسی علامہ قسم کی لڑکیاں کس کو پسند آئیں گی؟ بیا ان تمام باتوں سے یکسر لا تعلق کینگروز کا لائف اسٹائل، ان کی غذا اور نشو و نما کے بارے میں معلومات حاصل کرنے میں مصروف تھی۔ آج کل وہ کتابیں بھی شکاریات ہی کے موضوعات پر پڑھ رہی تھی۔ مامی نے اس روز پہلی مرتبہ مجھ سے بیا کے بارے میں تفصیلی بات کی تھی۔ وہ اس کی حرکتوں پر سخت شاکی اور نالاں تھی، اس کے مستقبل کی طرف سے بے حد فکر مند تھیں۔ دراصل پچھلے دنوں ان کی بڑی بہن، جو اٹلی میں رہا کرتی تھیں، اپنے لائق فائق اور ہینڈسم بیٹے کے لیے خاندان میں سے کسی لڑکی کا انتخاب کرنے پاکستان آئی تھیں۔ ان کی آمد کی وجہ سمجھتے ہوئے سارا خاندان ہی ان کے استقبال کے لیے نہایت پرجوش تھا۔ مامی اور ان کی بہن میں بہت محبت تھی، اور اکثر فون وغیرہ پر بات ہونے پر مامی نے ان کے انداز میں یہ بات محسوس کی تھی کہ وہ بیا میں انٹرسٹڈ ہیں۔ انٹرسٹڈ تو وہ بیچاری یوں ہو گئی تھیں کہ انہوں نے بچپن کے بعد سے بھانجی کو دیکھا ہی نہیں تھا، بس خود فرض کر لیا تھا کہ میری بہن کی بیٹی ہے تو ہو بہو اسی جیسی ہوگی۔ مامی نے ان کے آنے سے پہلے بیا کو کافی کچھ سمجھایا تھا، اس نے ان کی نصیحتوں پر تو کیا عمل کرنا تھا، ہاں اپنی زبان و بیان کے کرشمے خوب دکھائے تھے۔ خالہ جان سے پہلی ہی ملاقات میں اس نے مامی کے ارمانوں پر اوس ڈال دی تھی۔ میں تو ان تمام ملاقاتوں میں موجود نہیں رہا تھا، مگر مامی نے مجھے تفصیل سے ساری باتیں بتائی تھیں۔ بجائے خالہ جان کو اپنے سگڑاپے، رکھ رکھاؤ اور ان کے ہونہار فرزند کو اپنی خوبصورتی اور ڈریسنگ سے متاثر کرنے کی، وہ ان سے اٹلی کی تاریخ، وہاں کے لوگ اور وہاں کے طرز زندگی پر گفتگو کرتی رہی تھی۔ خالہ جان بھانجی کے منہ سے اتنی روانی سے انٹلیکچوئل گفتگو سن کر انگشتے بدنداں بیٹھی تھی۔ سارے یورپ میں آپ کو اتنے ماہر چور اور جیب کترے نہیں ملیں گے جتنے اٹلی میں، اور نیپلز تو خیر مافیا کے سلسلے میں مشہور ہے ہی۔
وہ کزن صاحب سے سنجیدگی سے کہتی، پھر کچھ دیر بعد اپنے خالو سے، جو سوئے اتفاق کنسٹرکشن کے بزنس سے وابستہ تھے، ان سے وہاں کے آرکیٹیکچر پر باتیں شروع کر دیتی۔ ٹاور آف پیسا کو کون نہیں جانتا؟ پیسا صرف اسی لیے مشہور نہیں کہ وہاں کلیلیو پیدا ہوا تھا، وہاں کا مشہور ٹاور وہ کیوں ٹیڑھا ہو گیا، اس بارے میں تو آج تک انجینئرز اور آرکیٹیکٹس بحث و مباحثہ کرتے ہیں۔ پھر روہت سکند خالہ جان کی طرف ہو جاتا۔ اٹالین پیزا اور پاستا پاکستان میں بھی بہت مقبول ہیں۔ زیتون تو ہو وافر پیدا ہوتی ہے اٹلی میں، اور روایتی اٹالین اور دعوتیں کتنے مزے کی ہوتی ہیں۔ مہمانوں کے سامنے ایک دم سے ساری میز نہیں سجا دیتے ہماری طرح، بلکہ ایک ایک کر کے ڈشز کی رونمائی ہوتی ہے۔ اکثر مہمان بیچارے اس لالچ میں کہ کیا پتہ اگلی ڈش اس والی ڈش سے زیادہ مزیدار ہو، پہلی کو ذرا سا چکھنے پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ پہلی ہی ڈش عمدہ تھی، بعد والی تو یوں ہی سی ہے۔ کتنا پرتجسس قسم کا ہوتا ہے ان لوگوں کا ڈنر۔ وہ مامی کی تنبیہی نظروں سے بے نیاز مسلسل گل افشانی کرتی رہی۔ آپ کیا کبھی اٹلی گئی ہیں؟ آخر کار کزن صاحب نے مجبور ہو کر پوچھ ہی لیا تھا۔ نہیں، میں کبھی اٹلی نہیں گئی۔ ہاں، اسپین گئی تھی ایک مرتبہ ماما اور ڈیڈی کے ساتھ۔ برابر برابر تو ہیں دونوں ملک، اٹالین اور اسپینش زبانوں میں کچھ خاص فرق بھی نہیں ہے۔ جسے اسپینش آتی ہو وہ اٹالین بہت جلدی سیکھ سکتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے جاپانی اور کورین زبانیں۔ وہ فصاحت و بلاغت کے دریا بہا رہی تھی۔ مامی کے خدشات 100% سچ ثابت ہوئے تھے۔ خالہ جان نے بہن سے اوپری دل سے بھی بھانجی کے لیے بات نہیں کی تھی، بلکہ اپنے بھائی کی بیٹی کو پسند کر کے جھٹ منگنی اور پٹ بیاہ کا انتظام کروایا تھا، اور اسی واقعہ نے مامی کو حالات کی سنگینی کا احساس دلایا تھا۔ میری کوششوں سے اگر اس کے لیے کوئی رشتہ آ بھی گیا تو یہ ہر بار اسی طرح کی حرکتیں کیا کرے گی۔ وہ میرے سامنے بیٹھی زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ کاش میں مامی سے اتنی محبت نہ کرتا ہوتا، کم از کم ان کو منع تو کر دیتا۔ وہ لڑکی جو مجھ سے 2 سیکنڈز کے لیے بھی برداشت نہیں ہوتی تھی، اسے میں سدھاروں، اور اسے سدھار لینا کیا اتنا آسان کام تھا؟ یوں میں کوئی زاہد خشک نہیں، ایسے میں اگر میری کزن صاحبہ کچھ ڈھنگ کی مخلوق ہوتی تو میں مامی کے کہنے پر اس بگڑی ہوئی لڑکی کو سدھارنے میں بڑی خوشی محسوس کرتا، مگر وہ چلتا پھرتا انسائکلوپیڈیا، اسے برداشت کرنا تو جوئے شیر لانے کے مترادف ہے۔ چلو کسی ایک آدھ مضمون میں اس کی دلچسپی ہوتی تو میں دل پر بھاری پتھر رکھ کر اسے سننا گوارا کر لیتا، مگر یہاں تو دنیا زمانے کا کوئی موضوع ایسا نہیں تھا جس میں آنسر ڈاکٹریٹ کیے ہوئے نہیں تھی۔ میں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا خوشی خوشی مامی کے ہاتھوں کے پکے مزیدار لنچ سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ کھانے پینے کا میں شوقین ہوں، اور مامی میرے اس شوق کی تسکین کا اکثر ہی خاصا معقول انتظام کرتی ہیں۔ مزہ آ گیا مامی، یہ چھولوں کا پلاؤ اور پالک پنیر، سچ کتنے دنوں سے میرا یہ دونوں چیزیں کھانے کو دل چاہ رہا تھا۔ مامی نے خوبصورت سے کرسٹل کے پیالے میں جیلی وغیرہ سے سجے کسٹرڈ کو میرے آگے رکھا تھا، اور کسٹرڈ دیکھتے ہی میں نے چاول کی ڈش اٹھاتے اپنے ہاتھوں کو فوراً روک لیا تھا۔ میٹھا تو مجھے اتنا پسند ہے کہ صرف سویٹ ڈش سے ہی پورا پیٹ بھر سکتا ہوں۔ وہ میرے لیے اپنے ہاتھوں سے کسٹرڈ نکالنے لگی تھی۔ مامی کی یہی باتیں تو مجھے ان کا دیوانہ بناتی ہیں۔ اس طرح میرا خیال رکھتی ہیں کہ میں خود کو کسی سلطنت کا راجا مہاراجا سمجھنے لگ جاتا ہوں۔ شاید مامی کو بیٹا نہ ہونے کی محرومی کا احساس تھا، اور وہ میرے لاڈ اٹھا کر بیٹے کی کمی پورا کرنے ہی کی کوشش کرتی ہیں۔ تم نے کچھ کیا عباس؟ کچھ دیر بعد مامی نے مجھ سے آہستگی سے دریافت کیا تھا۔ لنچ پر اکثر میں مامی کی وجہ سے گھر آ جایا کرتا تھا۔ میرے دوست گھر جلدی بھاگنے پر میرا مذاق اڑاتے تھے، مگر میں پرواہ نہیں کرتا تھا۔ میرے شرمندگی کے عالم میں نفی میں سر ہلا دینے پر وہ مزید مایوس سی ہو گئی تھی۔ آپ فکر مت کریں، کرتا ہوں میں کچھ۔ مجھے خود نہیں معلوم تھا کہ میں کیا کروں گا کیا، مگر پھر بھی ان کی اداس شکل مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تھی، اسی لیے تسلی دینے پر مجبور ہو گیا تھا۔ پلیز کچھ کرو عباس، مجھے فکر کہ ہماری راتوں کو نیند نہیں آتی۔ آج کل تو اچھی خاصی لڑکیوں کے رشتے مسئلہ بنے ہوئے ہیں، نہ کپڑوں کا ہوش، نہ بالوں کی فکر، اپنی دنیا میں مگن۔ کوکنگ کے نام پر شاید وہ صرف چائے ہی بنا سکتی ہے، اور وہ بھی جوشاندے سے ملتے جلتے مزے والی۔ میں تو سب کوششیں کر کے دیکھ چکی، مگر اسے تو جیسے کسی بات سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے۔ کل میں نے کسی بات پر جل کر کہہ دیا کہ ان حرکتوں پر کون بیانے آئے گا تمہیں، تو جھٹ سے جواب میں بولی، نہ آئے، یہ مرد ذات اس قابل بھی نہیں کہ اس پر سوچا جائے۔ عورتوں کو اپنا محکوم بنا کر خوش ہوتے ہیں مرد، میں تو کبھی کسی کی حاکمیت برداشت نہ کروں۔ کہتے وقت یہ ہوش بھی نہیں تھا کہ ابا جان بھی وہیں تشریف فرما ہے، اور ان کی سنو، بجائے اسے کچھ سرزنش کرتے یا سمجھاتے، خاموشی سے بیٹھے مسکراتے رہے۔ وہ بہت شکستہ لہجے میں بول رہی تھی۔ اچھا خاصا مزیدار کسٹرڈ مجھے انتہائی بد ذائقہ اور کڑوا محسوس ہونے لگا تھا۔
اچھا مامی، آپ کی خاطر میں یہ کڑوا گھونٹ پینے پر آمادہ ہوں، میں نے دل ہی دل میں انہیں مخاطب کیا تھا۔ شام میں وہ افلاطون کی نانی اپنے وزن سے بھی کئی گنا وزنی کتاب ہاتھوں میں لیے لان میں بیٹھی تھی۔ کیا ہو رہا ہے بیا؟ لہجہ دوستانہ کر کے میں اس کے برابر والی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ کتاب پر سے سر اٹھا کر مجھے گھور کر دیکھا گیا تھا۔ گلاسز کے پیچھے سے جھانکتی وہ خطرناک نگاہیں مجھے بری طرح سہما گئی تھیں۔ آج کل تم یونیورسٹی کتنا لیٹ جانے لگے ہو؟ پہلا پیریڈ تو روزانہ ہی مس ہو جاتا ہوگا۔ یہ کھیل کود اور تفریحات کام نہیں آئیں گے زندگی میں۔ جو لوگ اپنے آج کی قدر نہیں کرتے ان کا آنے والا کل ان کی قدر نہیں کرتا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا۔ اس علامہ ابن علامہ کو ایسی ایسی سنو کہ طبیعت صاف ہو جائے۔ وہ مجھے نصیحت کر کے فارغ ہونے کے بعد دوبارہ کتاب کی سمت توجہ کر چکی تھی۔ جہاں تک میری اسٹڈیز کا سوال ہے تو اس معاملے میں کبھی بھی لاپرواہ نہیں رہا۔ میں نے اپنے لیے وہی مضامین پسند کیے تھے جن میں مجھے دلچسپی محسوس ہوتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے اپنے دیگر کلاس فیلوز کی طرح رٹے مارنے اور نوٹس کے پیچھے بھاگنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہ تھی۔ کلاس میں ہونے والا لیکچر ہی میرے لیے کافی ہوا کرتا تھا۔ الیکٹریکل انجینئرنگ سے متعلق کتابیں پڑھنا، پروفیشنل جرنلز کا مطالعہ کرنا، کرنٹ افیئرز سے باخبر رہنا، بس میں اس حد تک خود کو محدود رکھنا پسند کیا کرتا تھا۔ ان ٹاپکس کے علاوہ اسپورٹس کا موضوع بھی ایسا ہے جس کے بارے میں میری معلومات ہمیشہ مستند اور اپ ٹو ڈیٹ ہوتی ہیں۔ اسکول کالج تک اپنے اسکول کی سنوکر ٹیم کا کیپٹن بھی رہ چکا ہوں اور باکسنگ چیمپئن بھی، اور اب بھی پابندی سے اسکواش اور ٹیبل ٹینس کھیلنا پسند کرتا ہوں۔ پابندی سے اس لیے کیونکہ مجھے اپنی فٹنس بہت عزیز ہے، مگر یہ میرے ماموں جان کی اکلوتی صاحبزادی پتہ نہیں خود کو میری نانی دادی سمجھنے پر کیوں تلی بیٹھی رہتی تھی۔ مامی کا خیال نہ ہوتا تو اس فضول لڑکی پر 10 بار لعنت بھیج کر اپنے کمرے میں جا چکا ہوتا۔ کیا پڑھ رہی ہو؟ دھڑکتے دل کے ساتھ میں نے کچھ دیر بعد سوال پوچھا تھا۔ یا اللہ، مجھ کمزور اور ناتواں پر رحم فرما۔ اب کی بار چہرے پر تھوڑی سی رونت لاتے ہوئے مجھے جواب سے نوازا گیا تھا۔ آج کل میں ابن خلدون کو پڑھ رہی ہوں۔ کچھ مجھے بھی سناؤ، مجھے بھی ہسٹری سے کافی دلچسپی ہے۔ بچپن میں کبھی کہیں پڑھا تھا کہ ابن خلدون کوئی تاریخ دان تھے، اسی وجہ سے اتنی بات بول پایا تھا۔ میری بات سنتے ہی اس نے لبوں پر خوشگوار سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ 1.5 گھنٹہ تک میں مسلسل دل ہی دل میں اس دعا کو دہراتا رہا تھا۔ اس نے کیا کیا کہا وہ سب میرے سر کے اوپر سے گزر رہا تھا۔ میں تو بس خود کو صبر کی تلقین کرتا وہاں جم کر بیٹھا ہوا تھا۔ آج کے تاریخ دان دراصل ابن خلدون ہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ تاریخ کس طرح مرتب کرتے ہیں، اس بارے میں لوگوں کو ابن خلدون ہی سے استفادہ کرنا پڑتا ہے۔ خدا کے واسطے ابن خلدون کی پڑھنانی چپ ہو جاؤ، میرا دل دہائیاں دے رہا تھا۔ مامی، یہ آپ نے مجھے کس الجھن میں ڈال دیا۔ چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موجے حوادث سے، اگر آسانیاں ہوں زندگی دشوار ہو جائے۔ مہاتما گوتم بدھ 6 صدی قبل مسیح میں کپل ستو یعنی جو آج کل نیپال کہلاتا ہے وہاں راجا شدھو دھن کے ہاں پیدا ہوئے تھے۔ ٹالسٹائی نے بہت کچھ لکھا اور بہت اچھا لکھا، مگر وار اینڈ پیس کا تو جواب نہیں۔ سنو ذرا، تم یہ پیراگراف حیران رہ جاؤ گے۔ حافظ شیرازی کی غزلوں میں سادگی کے ساتھ رنگینی بھی ہے اور ایک عجیب پرتاثیر سی کیفیت ہے۔ مثلاً یہ اشعار: دانتے کی شاعری اکثر لوگوں کو اپیل کرتی ہے مگر مجھے کچھ خاص پسند نہیں۔ ڈارون کا انسان پہلے کیا تھا اور انسان کے ارتقاء کے بارے میں نظریات دراصل مذہب سے دوری کا نتیجہ ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمیں اس پر سوچنے کی کیا ضرورت ہے کہ انسان نے اپنی موجودہ شکل کیسے حاصل کی۔ سکندر اعظم جس نے دنیا کے بے شمار ملک فتح کیے، جب اس دنیا سے رخصت ہوا تو اس کی کھلی مٹھی یہ بتا رہی تھی کہ وہ دنیا سے خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ کبلائے خان چنگیز خان کا پوتا تھا۔ اس کی سلطنت میں جاپان، چین، برما، مشرقی افریقہ اور جنوبی ہند وغیرہ شامل تھے۔ کیا بات تھی ایسی کنفیوشس میں جو چین میں آج بھی لاکھوں لوگ اس کے بنائے ہوئے اصولوں کو مذہب کے طور پر مانتے ہیں۔ مونا لیزا بنانے میں لیونارڈو ڈونچی کو 4 سال لگے تھے۔ سوچو ذرا، وہ اپنے فن سے کتنا سچا عشق کرتا تھا جو 4 سال لگا کر وہ شہرۂ آفاق تصویر بنائی۔ اس زمانے میں جب مشرقی ممالک مغربی ممالک کے بارے میں اور مغربی ممالک مشرقی ممالک کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے، اس قدیم دور میں مارکو پولو کے سفر نامہ نے یورپ والوں کو ایشیائی ممالک سے متعلق درست معلومات فراہم کی تھیں۔
ہم نیوٹن کا بہت مذاق اڑاتے ہیں کہ اچھا بھلا بیٹھے بیٹھے اسے سیب کو درختوں پر سے زمین پر گرتے دیکھ کر یہ کیوں سوچا کہ سیب زمین پر ہی کیوں گرا، خاموشی سے گرا ہوا سیب اٹھاتا اور کھانا شروع ہو جاتا۔ یہی تو ہم جیسے سطحی سوچ رکھنے والوں اور نیوٹن میں فرق ہے۔ ہم نے تو محاورے تک اسی قسم کے بنا لیے ہیں کہ آم کھاؤ پیڑ مت گنو وغیرہ۔ جینیس لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ بات کی تہ تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ گزشتہ کئی دنوں سے مسلسل اسی قسم کی گفتگو سنتے سنتے میرا کیا حال ہوا ہوگا؟ جب تک اس کے پاس بیٹھا رہتا، مسلسل خود کو صبر کی تلقین کرتا رہتا۔ میری کایا پلٹ پر وہ دو روز تو حیران ہوئی، پھر اپنی حیرانی پر سے پشت ڈال کر اپنے کب کب کے جمع کیے ہوئے علم کے گہرے آبدار میرے اوپر لٹانے شروع کر دیے تھے۔ غالباً اسے صرف اور صرف ایک سامع کی ضرورت تھی، کوئی بھی ہو بس جو سن سکتا ہو۔ پتہ نہیں میرے دماغ میں بھیجا نام کی کوئی چیز بچی تھی یا نہیں۔ بہرحال یہ تھا کہ آج کل مامی مجھے روزانہ بڑی پابندی سے نہار منہ چاروں پانچوں مغز کھلایا کرتی تھی۔ رات کو سونے سے پہلے بھی دودھ میں شہد اور بادام ڈال کر میرے لیے لاتی تھیں۔ وہ تھوڑی شرمندہ نظر آ رہی تھیں۔ انہیں پتا تھا ان کی محبت میں کس کڑے امتحان سے گزر رہا ہوں۔ بیا، میں برٹش کونسل جا رہا ہوں، تم چلو گی؟ میں تو پہلے بھی اکثر کسی نہ کسی ریفرنس بک کی تلاش میں برٹش کونسل جایا کرتا تھا۔ بیا پر اس حوالے سے مامی کی طرف سے کافی سختی تھی۔ یونیورسٹی کے علاوہ اسے کہیں اکیلے گاڑی لے کر آنے جانے کی قطعاً اجازت نہیں تھی۔ زیادہ تر وہ وہاں ماموں جان کے ساتھ جایا کرتی تھی۔ آج کل میں اسے اکثر اپنے ساتھ لائبریری لے جایا کرتا تھا۔ میری آفر پر اس کے چہرے پر اس طرح خوشی اور مسرت چھا جاتی تھی جیسے میں اسے سوئٹزرلینڈ کی سیر کرانے لے جا رہا ہوں۔ وہ کتابوں کے درمیان گھری خوش وقت گزارا کرتی تھی۔ واپسی میں کبھی کبھار ہم کہیں آئس کریم یا برگر وغیرہ کھانے کے لیے بھی رک جایا کرتے تھے۔ اگر میک ڈونلڈس میں برگر کھا رہے ہوتے تو سارا وقت وہ مجھے فاسٹ فوڈز کی تاریخ بتاتی رہتی۔ اس روز پون ڈیروزا میں بیٹھ کر مزیدار کھانوں سے لطف اندوز ہوتے ہوئے وہ مسلسل ساؤتھ انڈین کھانوں کی ہسٹری سناتے ہوئے میرا موڈ خراب کر رہی تھی۔ کتنی بار میں نے موضوع بدلنے کی کوشش کی مگر وائے افسوس۔ تم نے نوٹ کیا بھی دوبارہ سے اونچی قمیضوں کا فیشن آ گیا ہے۔ ہمارے پاس سے ایک خوبصورت سی لڑکی خوب سجی سوری اونچی سی قمیض اور ٹراؤزر پہننے گزری تو میں نے موضوع تبدیل کرنے کی ایک آخری کوشش کی۔ یہ بیچاری کم علم لڑکیاں، ان کی زندگی تو میک اپ کپڑوں اور میک اپ تک ہی محدود ہوتی ہے۔ مجھے تو ترس آتا ہے اس قسم کی لڑکیوں پر۔ تمہیں پتہ ہے یہ جو کاسمیٹکس کی اشیاء یہ خواتین استعمال کرتی ہیں، خاص طور پر پرفیومز اور ہیئر سپریز، ان میں کاربن کلورو فلورو کی کتنی بڑی مقدار میں شامل ہوتے ہیں، اور یہ کتنا خطرناک کیمیکل ہے۔ اوزون کے لیئر کو تباہ کرنے میں اس کا کتنا بڑا ہاتھ ہے، مگر ان جاہلوں کو کون سمجھائے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ مس آئنسٹائن کی پھپھو کو اٹھا کر باہر پھینک دوں، جبکہ وہ ہنوز اوزون کے لیئر کی تباہی پر اظہار افسوس کرنے میں مصروف تھی۔ مامی میری کوششوں پر میرا بہت شکریہ ادا کرتی تھیں اور میں مارے مروت کے انہیں بتا نہیں پاتا تھا کہ آپ کی محبت میں آج کل کس اذیت سے گزر رہا ہوں۔ سارا دن اس افلاطون کے ساتھ گزار کر اب میں سکون سے بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ چھٹی کا دن تو مزید آزمائش کا حامل ہوا کرتا تھا۔ مامی سے ایک کپ چائے بنوا کر اور 2 گولی ڈسپرین کھا کر میں خود کو ان خطرناک باتوں کے اثرات سے نکالنا چاہ رہا تھا۔ اگر یوں ہی سو گیا تو ساری رات ڈراؤنے خواب آئیں گے۔ آسکر ایوارڈز کی تقریب تو یوں بھی میں کبھی مس نہیں کیا کرتا تھا۔ اتنی حسین حسین پریاں اپنے حسن کی بجلیاں گراتی ہوئی، کوئی بدذوق ہی ہوگا جو ان پریوں کو دیکھ کر مسحور نہ ہو جاتا ہو۔ اسی وقت بیا دروازے پر دستک دیتی اندر داخل ہوئی تھی۔ میں نے نیکول کڈمین سے بمشکل نظریں ہٹا کر بیا کی طرف دیکھا تھا۔ خدا نے کیا فرصت سے بنایا ہے اس حسینہ کو۔ نیکول کڈمین کے بعد بیا کو دیکھنا ایسا ہی تھا جیسے سویٹ ڈش کھاتے کھاتے کسی نے میرے آگے کریلوں کی بھری ہوئی پلیٹ رکھ دی ہو۔ اپنی اس احمقانہ تشبیہ پر مجھے بے ساختہ ہنسی آئی تھی، مگر میں نے اسے بیا سے چھپا بھی لیا تھا۔ اچھا یہ آسکرز، وہ ٹی وی اسکرین پر ایک نگاہ ڈالتے ہوئے سنجیدگی سے بولی تھی۔ کل ہی میں پڑھ رہی تھی کہ آسکر کا مجسمہ۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی شعلہ بیانی شروع کرتی میں نے اس کی بات کاٹ کر کچھ بیزاری سے پوچھا تھا، تمہیں کوئی کام تھا بیا؟ ظاہر ہے اس وقت آنے کا مقصد کوئی کام ہی ہوگا۔ ٹوکے جانے پر اس کا تھوڑا سا منہ بن گیا تھا۔ میرے مانیٹر کے ساتھ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو گیا ہے، تصویر کلرڈ نہیں آ رہی اور کمپیوٹر بھی خود بخود سیف موڈ میں چلنے لگا ہے۔ وہ ہنوز ناراضی بھرے انداز میں اپنے آنے کی وجہ بتانے لگی تھی۔ میں ٹی وی بند کر کے اس کے ساتھ اس کے کمرے میں آ گیا تھا۔ جتنی دیر میں اس کے کمپیوٹرز کے ساتھ مصروف رہا وہ مجھے فادر آف کمپیوٹر چارلس بیبیج کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا داستانیں سناتی رہی۔
بیا تم تھوڑی دیر چپ نہیں رہ سکتی؟ تنگ آ کر میں نے اسے ڈانٹ دیا تھا۔ اس وقت کیونکہ میں اسی کا کام کر رہا تھا اس لیے وہ فوراً ہی چپ ہو گئی تھی۔ کافی دنوں بعد میری ارسلان اور احمد کے ساتھ چیٹنگ ہو رہی تھی۔ دونوں بڑی پابندی سے مجھے ای میل بھیجا کرتے تھے۔ اکثر تو میں پڑھائی اور دوستوں میں مصروف کئی کئی دن تک ان کی میل پڑھ بھی نہیں پاتا تھا۔ سلمہ آنٹی کے برخلاف میری اپنے دونوں چھوٹے بھائیوں سے بہت اچھی دوستی اور انڈرسٹینڈنگ تھی۔ میرے چھٹیوں میں دوحہ جانے کا سبب بھی میرے پیارے بھائی ہی ہوا کرتے تھے جو مجھے اصرار کر کر کے بلایا کرتے تھے۔ اس وقت بھی ہم دو لوگ بڑے مزے میں چیٹنگ کر رہے تھے، تبھی ایک تیز نسوانی چیخ میری سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ یا اللہ رحم! چیخنے کا انداز ایسا تھا جیسے کسی کا گلا تیز دھار چاقو سے کاٹا جا رہا ہو۔ بچاؤ! دوبارہ چیخ سنائی دی تھی۔ یہ صوبیہ کی آواز ہے۔ میں بوکھلائے ہوئے انداز میں تیزی سے اٹھا تھا۔ ماموں جان اور مامی کسی ڈنر میں گئے ہوئے تھے، کہیں کوئی چور ڈاکو تو نہیں گھس آئے گھر میں۔ میں دوڑتا ہوا بیا کے کمرے کی طرف بھاگا تھا۔ چیخوں کی آوازیں بتدریج بڑھتی چلی جا رہی تھیں۔ رگوں میں دوڑتا غیرت مند خون اچانک جوش مارنے لگا تھا، اور جوش میں ہی تو انسان ہوش کھو دیتا ہے۔ میں نے یہ سوچنے کی بھی زحمت نہیں کی تھی کہ کہیں وہ کسی اسلحے سے لیس نہ ہو۔ یہ سوچے بغیر میں دھاڑ سے دروازہ کھول کر اس کے کمرے میں گھسا تھا۔ اندر کا منظر میری توقع کے بالکل برعکس تھا۔ اسے کمرے میں اکیلا دیکھ کر میں سٹپٹا گیا تھا۔ وہ بیڈ پر چڑھی آنکھیں بند کیے زور زور سے چیخ رہی تھی۔ کیا ہوا بیا؟ میں حیرت سے خالی کمرے کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ میری آواز سنتے ہی اس نے ایک دم آنکھیں کھول دی تھیں اور چیخنا بھی بند کر دیا تھا۔ شکر عباس تم آ گئے۔ یہ دیکھو ادھر، اف میرے اللہ! وہ بیڈ پر بدستور چڑھ کر کھڑی ہوئی مجھ سے مخاطب ہوئی تھی۔ اس کے کارپیٹ کی طرف اشارہ کرنے پر میں نے کارپیٹ پر نظر دوڑائی تو وہاں موجود چیز کو دیکھ کر میرا دل چاہا اس بے وقوف لڑکی کا گلا دبا دوں۔ کتنی بری طرح سے مجھے ڈرایا تھا، پتہ نہیں میں کیا کیا سوچ بیٹھا تھا۔ میں کارپیٹ پر ادھر سے ادھر مٹر گشت کرتی چھپکلی کو ایک نظر دیکھنے کے بعد اب اسے غصے سے گھور رہا تھا۔ لاہور والا قوت! کچھ عقل ہے تم میں کہ نہیں؟ یہ اتنی سی چھپکلی، اسے دیکھ کر تم اتنی خطرناک چیخیں مار رہی تھی۔ ذرا اپنا سائز دیکھو اور ذرا اس چھوٹے سے رینگنے والے جانور کو دیکھو۔ ٹی وی پر تو کل خوب ڈائنوسارز کے بارے میں معلوماتی فلم دیکھی جا رہی تھی، اور حال خود کا یہ ہے کہ چھپکلی کو دیکھ کر سارا گھر سر پر اٹھا لیا۔ میں نے بغیر کسی لحاظ کے اسے اچھی طرح جھاڑ پلائی تھی۔ کیا کرتی پھر میں؟ کمرے سے نکل کر باہر بھی نہیں جا سکتی تھی۔ کارپیٹ کے علاوہ کہیں اور ہوتی تو میں بھاگ کر کمرے سے ہی نکل جاتی۔ وہ آنکھوں میں آنسو بھرے کچھ شرمندگی کے عالم میں بولی تھی۔ پلیز عباس، اسے مار دو نا، وہ میرے گھورنے پر ڈرتے ڈرتے بولی تھی۔ غصہ تو مجھے اس پر بہت شدید آ رہا تھا۔ میں نے خار بھری نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے اپنی نظریں چھپکلی پر مرکوز کی تھیں۔ اگلے 2 منٹوں بعد وہ بیچاری اس داری پانی سے کوچ کر چکی تھی۔ میں بغیر کچھ کہے سنے کمرے سے باہر نکلنے لگا تو وہ چلا کر بولی، اسے پھینک تو دو عباس۔ خود پھینکو، میں کوئی تمہارا نوکر لگا ہوں؟ میں نے جواباً غصہ سے کہا تھا۔ پلیز میرے اچھے بھائی نہیں ہو، دیکھو ایک تو مجھے اس سے بہت ڈر بہت لگتا ہے، اور دوسرے گھن بھی بہت آتی ہے۔ یخ! دیکھتے ہی متلی ہونے لگتی ہے، اور میں نے تو ساری زندگی چھپکلیوں اور سانپوں کے ساتھ گزاری ہے۔ میں نے جل کر سوچا تھا، دل ہی دل میں اسے گالیاں دیتے میں نے اسے اس کی آخری آرام گاہ تک پہنچایا تھا۔ میں اپنے کمرے میں آنے کے بعد واش روم میں ہاتھ دھونے گھس گیا تھا۔ ہاتھ دھو کر باہر نکلا تو وہ کمرے میں موجود تھی۔ تھینکس یو عباس، میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اتنے بہادر ہو۔ واقعی تمہیں چھپکلیوں سے بالکل ڈر نہیں لگتا؟ وہ معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹا کر یوں بول رہی تھی جیسے میں نے شیر کا شکار کر لیا تھا۔ اصولاً چھپکلی مارنے پر بہادری کا میڈل ملنے پر میری مردانہ غیرت کو جوش میں آ جانا چاہیے تھا، مگر مجھے پتہ نہیں کیوں ہنسی آ گئی تھی۔ فلسفیانہ اور عالمانہ تاثرات کی جگہ اس وقت اس چہرے پر معصومیت پھیلی ہوئی تھی۔ اچھا، ان آنکھوں میں کبھی سادہ سی معصومیت بھی چھاتی ہے؟ میں نے بغور سے دیکھتے ہوئے سوچا تھا۔ مت دیکھو، محبت ہو جائے گی۔ اور پتہ نہیں کیوں وہ معصومانہ سا تاثر مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ کافی دیر تک میری بہادری کی شان میں قصیدہ گوئی کر کے وہ جا چکی تھی، اور میں اب تک بیٹھا یہ سوچ رہا تھا کہ جس وقت یہ سکرات بکرات نہیں بنی ہوتی تو ہنسی معقول نظر آتی ہے۔ ایکسپو سینٹر میں پاکستان کے علاقائی ملبوسات، دستکاری اور کشیدہ کاری وغیرہ سے متعلق نمائش لگی ہوئی تھی۔ عام طور پر ہمارا گروپ ایکسپو سینٹر میں ہونے والی نمائشوں کو مس نہیں کیا کرتا تھا۔ آج نمائش میں جانا یوں ہو گیا کہ سلمان کو اپنی بہنوں اور بھابھی کے لیے، جو کوئٹہ میں رہتی تھیں، کچھ تحائف خریدنے تھے۔ اسی کے اصرار پر ہم پانچوں ایکسپو سینٹر پہنچے تھے۔ یونیورسٹی سے وہاں تک پہنچنے میں دیر ہی کتنی لگتی ہے۔ سلمان کے علاوہ باقی سبھی وہاں صرف تفریحاً آئے تھے، مگر ملتانی کڑھائی والے سوٹس کے اسٹال پر رک کر فیصل کو اپنی منگیتر صاحبہ کا خیال آ گیا تھا، اور وہ اس کے لیے سوٹ پسند کرنے لگا تھا۔ اس کے ساتھ کھڑے یوں ہی نظریں دوڑاتے دوڑاتے ایک سوٹ پر جا کر میری نظر ٹھہر گئی تھی،
ऑफ वाइट का वो खूबसूरत सा सूट जिस पर सुर्ख रंग के धागों से कढ़ाई की हुई थी, मुझे एक ही नज़र में अपनी तरफ मुतवज्जे कर गया था। उसे खरीदता देखकर मेरे दोस्त बहुत हैरान थे। इतनी ज़नाना शॉपिंग तो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं की थी। कभी अगर अपनी अपनी किसी कज़न या क्लास फेलो को कोई गिफ्ट देता भी था तो कोई कलम या फिर कोई किताब या फिर कोई डेकोरेशन पीस। उन इन चीज़ों से हटकर तो मैंने आज तक कभी किसी को कुछ नहीं दिया था। यार, ये मैं मामी के लिए खरीद रहा हूँ। बोलते वक़्त मुझे एहसास था कि मैं दोस्तों से झूठ बोल रहा हूँ। बेचारा अब्बास जहाज़ेब कब इस मासूम की ज़िंदगी में स्वीट मामी के अलावा कोई और ख़ातून तशरीफ़ लाएँगी, जिनके लिए ये कुछ खरीदारी कर सके। फैसल ने मेरा मज़ाक उड़ाया था। मैं अपने रूटीन के अंदाज़ में कोई जवाबी कार्रवाई नहीं कर सका था। दरअसल मैं खुद अपनी इस खरीदारी पर अब तक अचंभे में मुब्तला था। मामी का नाम लेकर झूठ बोलने पर थोड़ी-सी शर्मिंदगी भी हो रही थी, इसलिए मामी के लिए उसी स्टॉल से एक कढ़ा हुआ दुपट्टा खरीद लिया था। वापसी में घर जाते हुए मैं खुद अपने आप से लड़ रहा था। सदहीफ तुम पर अब्बास जहाँ से अपने इर्द-गिर्द बेशुमार हसीन, ज़हीन और निहायत माकूल किस्म की लड़कियों के मौजूद होते हुए उस अफ़लातून के लिए तोहफ़े खरीदते फिर रहे हो। खुद पर ये बात मुंकशिफ होते ही कि ये सूट किसके लिए खरीदा गया है, मैं अपने आप से बज़्ज़न हो गया था। अपने अंदर पैदा होती ये तब्दीली तो मैं काफ़ी दिनों से नोट कर रहा था, मगर दानिस्ता खुद को झुठलाने की कोशिश किया करता था। लानत है तुम्हारी चॉइस पर अब्बास जहाँज़ेब। मैं खुद को कोस रहा था। क्या दुनिया में माकूल लड़कियों का कहर पड़ गया था? वो जिसके साथ चंद मिनट गुज़ारना मुझे दो भर हुआ करता था, आजकल मैं बड़े सुकून से बैठकर उसकी अफ़लातूनी गुफ्तगू सुना करता था। हालाँकि उस रोज़ के बाद वो मासूमाना सा तासुर दोबारा कभी नज़र नहीं आया था, मगर मुझ जैसे अहमक इंसान के लिए तो वो एक तासुर ही काफ़ी गहरा साबित हुआ था। मोहब्बत की उस तारीफ़ में कि मोहब्बत अंधी होती है, अब आप इस बात का इज़ाफ़ा कर लें कि अंधी होने के साथ-साथ मोहब्बत अहमक, उल्लू, घामड़, बेवकूफ़ और पागल भी होती है। और ये कि अगर पागलों के सर पर सींग हुआ करते, तो अब्बास जहाँ से भी सर पर सींग लिए घूम रहा होता। शाम में मैंने उसे और मामी को इन दोनों के लिए खरीदे गए तोहफे पकड़ाए थे। मामी दुपट्टा देखकर बहुत खुश हुई थी। बहुत प्यारा है अब्बास, तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है। आज से पहले मुझे भी यही खुशफहमी थी मामी। वो मोहतरमा सूट देकर शानी बेनियाजी से शुक्रिया कहती दोबारा टाइम्स के ताज़ा शुमारे की तरफ मुतवज्जे हो गई थी और शुक्रिया का भी क्या दिल जलाने वाला अंदाज था। बहुत शुक्रिया, वैसे इस तकल्लुफ़ की कोई ज़रूरत तो नहीं थी। शायद दर पर्दा मुझे ये समझाना मकसूद था कि इन कपड़ों, जूतों और ज़ेवरात से मुतासिर होने वाली लड़कियों में मैं शामिल नहीं हूँ। मुझे अगर कोई तोहफ़ा देने का शौक़ तुम्हारे दिल में जागा ही था तो कोई किताब देते तोहफ़े में। कोई एनसाइक्लोपीडिया, कोई फ़लसफ़ियाना और आलिमाना सी बुक। दोपहर से जो खुद पर झुल्लाहट और गुस्सा मुसलसल सवार था वो मज़ीद बढ़ गया था। दिल चाह रहा था दीवार से जाकर अपना सर टकरा दूँ। अपने इस फ़ज़ूल से दिल को निकाल कर ही फेंक दूँ जो बिला वजह मुझे आजिज़ कर रहा था। मामी के बहुत रोकने के बावजूद मैंने तुम्हारे लिए स्ट्रॉबेरी केक बेक करके रखा हुआ है, वो खाते जाओ। मैं माज़रत करता गाड़ी की चाबी उठाकर बाहर निकल आया था। कुछ वक़्त जिम खाना और फिर बाकी का वक़्त दोस्तों में गुज़ार कर फिर मैं रात गए ही घर वापस आया था और जब मैं रात को सोने लेटा, तो सोने से पहले जो आखिरी ख़्याल मेरे ज़हन में आया वो ये था कि वो ये सूट पहनकर लगेगी कैसी। तुफ़ है तुम पर अब्बास, मैंने गुस्से में तकिया उठाकर दूर फेंका था। पता नहीं ये क्या ख़न्नास भर गया था मेरे दिमाग में। या अल्लाह मुझे उस अफ़लातून के शर से पनाह में रख। मैंने जल्दी से अल्लाह को याद किया था। डाइज़लास्ट के बारे में तुम्हारा क्या ख़्याल है अब्बास? तुम मिल्टन की इस मारकतल आरा तख्लीक के बारे में क्या नज़रिया रखते हो? वो लॉन में मेरे साथ बैठी पिछले 1 घंटे से मिल्टन पर बोलने पे मैं मसरूफ़ थी। बिया, तुम बालों की कटिंग क्यों नहीं करवा लेती? ज़रा से चेंज से तुम बहुत अच्छी लगने लगोगी। मेरे इस जुमले पर उसे नापसंदीदा नज़रों से मुझे देखा था। हर वक़्त बालों का घोंसला बनाए फिरती है, उलझे बिखरे बाल, क्लिप से निकली बेतुके अंदाज में इर्द-गिर्द बिखरी लटें। अगर उन्हें ज़रा सा सँवार दिया जाए तो कितनी बेहतर लग सकती थी ये मिल्टन की मदाह। मैं बग़ौर उसे देखते हुए सोच रहा था। छोड़ो उसे, तुम्हें पता है मुझे अच्छा-वच्चा लगने का कोई शौक नहीं है। हाँ, मैं तुमसे क्या कह रही थी? वो मेरी बात नज़रअंदाज करके दोबारा शुरू हो चुकी थी। तुम्हारे फेवरेट मिर्ज़ा गालिब की क्लासिकल ग़ज़लों पर शीमा किरमानी परफ़ॉर्म कर रही हैं। चलोगी देखने? मैंने कुछ देर बाद उसकी बात काटते हुए पूछा तो बड़ी खुशी-खुशी वो जाने के लिए तैयार हो गई थी। तुम तैयार हो जाओ, मैं इतनी देर में अपनी मेल्स चेक कर लेता हूँ। मैं कुर्सी से उठते हुए बोला था। तैयार होने की क्या ज़रूरत है? दोपहर में ही तो नहाकर ये कपड़े पहने थे, अच्छे खासे हैं।
वो अपने कॉटन के इंतहाई फजूल सूट को अच्छे हाथ से कहकर मेरा मूड ऑफ कर गई थी। फिर भी मैं इतनी जल्दी हिम्मत हारने वालों में से ना था। तुम वही सूट पहन लो ना बिया जो मैंने दिया था। अपने ही लहजे में मौजूद ढेर सारी अपनायत और किसी बड़ी ही शदीद ख्वाहिश की मौजूदगी ने मुझे अंदर ही अंदर झुंझलाहट में मुब्तला किया था। क्या तुम कपड़ों वपड़ों के गम में पड़ गए हो? हटाओ इस टॉपिक को। जल्दी से चलो, मुझे तो बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है। शीमा किरमानी परफॉर्म करेगी। उफ, मजा आ जाएगा। इश्क इंसान को यूं ही जलील करवाता है, तभी तो दुनिया के तमाम आशिक पेट भर भर कर जलीलो ख्वार हुए हैं। मैं गुस्से में उसे घूर घूर कर देख रहा था, मगर वो मेरे घूरने से बेनियाज जाने के लिए तैयार खड़ी थी। मुझे याद नहीं रहा था, आज तो फैसल के घर पर सारे दोस्तों को जमा होना था। मामी को बता देना मैं रात में देर से आऊँगा। कंबाइंड स्टडी का प्रोग्राम है हमारा। मैं दिल ही दिल में खोलता गाड़ी की चाबी उठाकर पोर्च की तरफ चला गया था। समझती क्या है ये स्टूपिड खुद को। घंटों मेरा दिमाग खोलता रहा था। भैया प्लीज़ एक कप चाय पिला दो। मैं कंप्यूटर पर अपने प्रोजेक्ट का कुछ काम कर रहा था। वो भी मैं वहीं मौजूद थी। शायद कोई नोट्स वगैरह बनाए जा रहे थे। तुम खुद बना लो। देख नहीं रहे मैं कितनी बिज़ी हूँ? वहाँ से साफ इनकार आया था। सर उठाए बगैर मुझे जवाब देकर वो उसी शद्दोमत से लिखने में मसरूफ़ हो गई थी। मेरी मर्दाना अना पर बड़ी कारी ज़रब पड़ी थी इस इनकार से। उसके बजाय मैंने ये फ़रमाइश अपनी किसी और कज़न या दोस्त से की होती तो वो आधी रात को भी सर के बल जाकर मेरे लिए चाय बना कर ले आती। बल्कि अगर पहले चाय के बागात में से जाकर पत्ती लानी पड़ती तो वो भी ले आती। अपनी शख्सियत पर मैं यूं ही तो फ़ख्र नहीं किया करता। लड़कियां जिस तरह मुझे देख देख कर ठंडी आहें भरती हैं, सरगोशियों में मेरी स्मार्टनेस और जहानत की तारीफ़ें करती हैं, वो सब मुझे सातवें आसमान पर पहुंचाने के लिए काफ़ी होती हैं। मेरा मूड बुरी तरह ख़राब हो गया था। या ये लड़की बदल जाए या फिर मेरे दिल में पैदा हो जाने वाले ये ऊट पटांग ख़यालात तब्दील हो जाएं, वरना मैं लाज़मी पागल हो जाऊंगा। मैं दोनों हाथों में सर थामे बैठा था। मामी की मुरव्वत में शुरू शुरू किया जाने वाला काम आहिस्ता आहिस्ता मेरी ज़िंदगी का रोग बनता जा रहा था। मामी एहसास ममनूनियत से मगलूब होकर कभी मेरा शुक्रिया अदा करने की कोशिश करती तो मेरा दिल रोने को चाहने लगता। मामी, आपकी लाडली ने वाकई मुझे भी पागल बना दिया है, क्योंकि कोई होशमंद आदमी तो इस तरह की बातें सोच नहीं सकता। इन्हीं उलझे उलझे से दिनों में जरमीन जो मामी की भांजी थी उसकी इस्लामाबाद से आमद हुई थी। ग्रेजुएशन करने के बाद फिलहाल वो फारिग थी और छुट्टियां गुजारने हालांकि घर आ गई थी। क्या लड़की थी वो, बेतहाशा हसीन, और उस पर सितम ये कि उसे अपनी इस खूबसूरती का पूरा पूरा एहसास भी था। हुस्न खुद आगाह भी हो तो मजीद क़यामत ढाँटा है। उस पर गुफ्तगू का सलीका भी था मोहतरमा के पास। उससे बात करते हुए ना सर में दर्द होता था, ना कहीं भाग जाने को जी चाहता था। सारा दिन वो मामी के साथ घर पर होती थी और अक्सर खाना वगैरह वही बना लिया करती थी। अब्बास, डिनर घर पर ही करना, सी फूड्स मिलेंगे आज तुम्हें खाने में। मैं सलमान के घर जाने के लिए निकल रहा था जब भी पीछे से ज़रमीन ने आवाज़ दी थी। मैं गर्दन हिलाता बाहर निकल गया था। वो बड़ी बेतकल्लुफ़ सी लड़की थी। आते ही उसने खुद ही मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया था। अक्सर उससे काफ़ी दोस्ताना माहौल में गपशप हो जाया करती थी। बल्कि आज लंच करते हुए तो मामी ने मुझसे उसे कहीं घुमाने-फिराने ले जाने के लिए भी कहा था। सारा दिन ज़रमीन बेचारी घर में बोर होती रहती है, मौका मिले तो इसे कहीं घुमा लाओ। फिर बाकायदा पिकनिक का प्रोग्राम मैं तुम्हारे मामू जान से पूछ कर रखती हूँ। मैंने उनकी बात पर खामोशी से गर्दन हिला दी थी। रात का खाना वाक़ई बहुत मज़ेदार था। मामू जान भी ज़रमीन के सुघड़ापे से बहुत मुतासिर नज़र आ रहे थे। बिया साहिबा हस्बे दस्तूर खामोशी से खाना खाती किसी फ़लसफ़ियाना मसले का हल तलाश करने में मसरूफ़ थी। जब से ज़रमीन आई थी मेरा बिया के साथ उठना-बैठना बहुत कम हो गया था। कल भी जब वो मुझे किसी किताब में से कोई खतरनाक सी बात सुनाने आई और अभी शुरू किया ही था कि ज़रमीन भी वहीं आकर बैठ गई। क्या ये तुम बोरिंग चीज़ें पढ़ती रहती हो बिया? वो मुँह बना बिगाड़ कर उसे बोली, फिर मुझसे मुखातिब हुई। अब्बास, तुम मुझे कंप्यूटर ऑपरेट करना सिखा दो ना। जिसको देखो आजकल कंप्यूटर, इंटरनेट और आईटी की बातें करता नज़र आता है। मुझे तो ऐसा लगता है इंग्लिश लिटरेचर पढ़कर भी मैं जाहिल की जाहिल रह गई। संडे को आ जाना, तुम्हें थोड़ा बहुत बता दूंगा। हाँ, अगर ज़्यादा अच्छी तरह सीखना चाहती हो तो कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। मैंने जवाबन बड़ी साफ़गोई का मुज़ाहरा किया तो वो फ़ौरन बोली, थोड़ा बहुत भी चलेगा। फिर मैं ज़रमीन के साथ बातें करने लगा और बिया खामोशी से वहाँ से उठकर चली गई। इतवार के दिन दोपहर के खाने से फ़ारिग होकर मैं और ज़रमीन स्टडी में आ गए थे। मैं उसे कंप्यूटर से मुतल्लिक़ भी बुनियादी बातें समझा रहा था, जब बिया अंदर दाखिल हुई थी। एक नज़र हम दोनों पर डालकर वो कोई किताब खोलकर मेज़ कुर्सी सँभाल चुकी थी।
بظاہر زرمین کے ساتھ باتوں میں مصروف ہونے کے باوجود میں یہ بات محسوس کر گیا تھا کہ بیا کی ساری توجہ ہم لوگوں کی طرف تھی۔ وہ کتاب کھول کر بیٹھی ہوئی ضرور تھی، مگر پڑھا اس نے ایک لفظ بھی نہیں تھا۔ اس جیسی لاپرواہ اور خود میں مگن رہنے والی لڑکی کو کسی دوسرے کے معاملات میں دلچسپی لیتے بلکہ تجسس میں مبتلا ہوتے دیکھ دیکھ کر مجھے خاصا تعجب تھا۔ شام میں میں اور زرمین سی ویو جا رہے تھے۔ میں نے اخلاقاً بھی بیا سے چلنے کے لیے نہیں کہا تھا، وہاں سے صاف انکار سننے کو ملے گا۔ فائدہ اپنی بے عزتی کروانے کا؟ اس قسم کی تفریحات کو تو وہ بیکار اور ناکارہ قسم کے لوگوں کے کرنے کا کام کہا کرتی تھی۔ مامی، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، پلیز کچھ کھانے کو دیں۔ میں نے یونیورسٹی سے آتے ہی حسب عادت کچن کے باہر سے ہی چلانا شروع کر دیا تھا۔ کچن میں زرمین اور بیا دونوں موجود تھیں۔ بیٹھو عباس، میں لاتی ہوں تمہارے لیے کھانا، زرمین نے مسکراتے ہوئے فوراً کہا تھا۔ تم تو ماما کے ساتھ شاپنگ کرنے جا رہی تھی نا؟ کچھ طنزیہ سے انداز میں وہ زرمین سے مخاطب ہوئی تھی۔ میں نے چونک کر اسے بغور دیکھا تھا۔ ہاں، جا تو رہی ہوں، لیکن کھانا نکالنے میں کتنی دیر لگے گی؟ وہ اس کے طنزیہ انداز کا نوٹس لیے بغیر آرام سے بولی تھی۔ تم جاؤ، میں دے دوں گی، وہ دوبارہ اسی جلے کھٹے انداز میں بولی تھی۔ تم؟ زرمین نے بڑے تعجب سے تصدیق چاہی تھی، آخر وہ بھی اس کی کزن تھی، شروع سے ہی واقف ہوگی محترمہ کی عادتوں سے۔ میں بہت گہری نگاہوں سے اس کے تاثرات جانچ رہا تھا۔ نہیں بھائی زرمین، تم ہی کھانا نکال دو، بیا کے ہاتھوں سے نکلے سالن اور چاولوں میں سے فلسفہ، تاریخ اور ادب وغیرہ ہی کا ذائقہ آئے گا، اور اس وقت میرا کوئی بذائقہ چیز کھانے کا موڈ نہیں ہو رہا۔ میں نے بہت سکون سے کہتے ہوئے ایک بھرپور نظر اس کے دھواں دھواں ہوتے چہرے پر ڈالی تھی اور کچن سے باہر نکل آیا تھا۔ اب آیا نا اونٹ پہاڑ کے نیچے۔ میرا دل بلیوں اچھل رہا تھا۔ عورت کی نفسیات کے اس رخ پر تو میں نے اس سے پہلے کبھی غور کیا ہی نہیں تھا۔ جو کام میری توجہ اور میرا التفات نہ کر پایا تھا، وہ میری بیگانگی، لا تعلقی اور کسی دوسرے میں دلچسپی بخوبی سر انجام دے دے گی۔ میں اپنے آئندہ کے لائحہ عمل پر غور کرتا خود مسکرائے جا رہا تھا۔ بنت حوا بھی عجیب تماشا ہے۔ کل تک جو مجھے کوئی بہت ہی بیکار، لاؤبالی اور غیر سنجیدہ سا لڑکا سمجھ کر بری طرح نظر انداز کیا جاتا تھا، اب اچانک ہی میں بہت خاص اور بڑی ہی اہم شخصیت بن گیا تھا۔ ویسے اس رد عمل سے اتنا تو میرے دل کو اطمینان ہوا تھا کہ اندر سے وہ بہرحال ایک نارمل لڑکی ہے۔ خدا بھلا کرے زرمین کا، جو بالکل درست موقع پر کراچی آئی تھی۔ حالانکہ میری اس سے صرف دوستانہ انداز میں بات چیت ہوا کرتی تھی، اسے خود بھی میری طرف سے کوئی خوش فہمیاں یا غلط فہمیاں لاحق نہیں تھیں، مگر بیا نے اپنے دل میں جو گمان پالنا شروع کیے تھے، وہ اسے ہماری دوستی کو کسی اور رنگ میں سوچنے پر مجبور کیا کرتے تھے۔ کبھی خود میں بھی جان بوجھ کر ایسی حرکتیں کر رہا تھا جو اس کے شکوک میں اضافہ کریں۔ پہلے میں شام کا بیشتر وقت گھر سے باہر دوستوں وغیرہ میں گزارا کرتا تھا، آج کل زیادہ وقت گھر پر رہنے لگا۔ مامی نے تو زمین کو صرف کہیں گھمانے پھرانے کے لیے کہا تھا، مگر میں اسے 2 مرتبہ شاپنگ کرانے ساتھ لے گیا تھا۔ اس سے پہلے صرف سنا ہی تھا کہ عورتوں کی خریداری سے خدا پناہ میں رکھے، مگر زرمین کے ساتھ بازاروں کی ہاک چانتے اس بات کا یقین بھی آ گیا تھا۔ کیا لڑکی تھی وہ! دل ہی نہیں بھرتا تھا اس کا شاپنگ سے۔ طارق روڈ، بہادر آباد، حیدری، صدر، کلفٹن، کوئی جگہ جو اس نے چھوڑی ہو، گھنٹوں وہ بازاروں میں ماری ماری پھرتی تھی، اور جب گھر واپس آئی تو مامی سے شکوہ کرنے والے انداز میں بولی، ابھی تو میں رابط سینٹر نہیں گئی، یہ عباس جلدی میں جا رہا تھا۔ میں نے جلدی کے لفظ پر آنکھیں پاڑ کر اسے دیکھا تھا۔ اور آنٹی، میٹرو پر کیا زبردست ورائٹی آئی ہوئی ہے، سچ میرا تو سب کچھ خرید لینے کو دل چاہ رہا تھا۔ میں گھنٹوں اس کے ساتھ خوار ہونے کے بعد مزید یہ زنانہ گفتگو برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ شمائل کے نئے پرنٹس دیکھے آپ نے؟ یہ دیکھیں، یہ بلو سوٹ کتنا زبردست لگ رہا ہے۔ وہ شاپنگ بیگز میں سے مختلف اشیاء نکال کر انہیں دکھا رہی تھی، اور میری نظر سامنے صوفے پر خاموشی سے بیٹھی بیا کا جائزہ لے رہی تھی۔ وہ زرمین اور اس کی شاپنگ کو بڑی سنجیدگی سے دیکھ رہی تھی۔ زرمین کے ساتھ بازاروں میں پھرنا کوئی خوشگوار تجربہ نہیں تھا، میرے سر میں درد ہو گیا تھا اس کی کپڑوں جوتوں کی باتیں سن کر، مگر اب جو بیا کے اس اداس سے چہرے پر نظر پڑی تو اچانک ساری تھکاوٹ اترتی ہوئی محسوس ہوئی۔ حالانکہ شاپنگ کے لیے جاتے وقت زرمین نے بیا سے بھی چلنے کے لیے کہا تھا، مگر میں نے اس کے جواب دینے سے پہلے ہی فوراً کہا تھا، بیا کو کپڑوں وپڑوں اور شاپنگ وغیرہ میں کوئی دلچسپی نہیں، جتنی دیر ہم شاپنگ کرنے میں وقت برباد کریں گے اتنی دیر میں تو یہ آدھ کتاب نپٹا لے گی۔ میرا انداز سراسر مذاق اڑانے والا تھا۔ وہ اتنی سیدھی اور اللہ میاں کی گائے نہیں تھی کہ اپنے بارے میں کوئی کامنٹس سن کر جواب نہ دے، مگر اس وقت وہ میری بات پر کچھ کہے بغیر زرمین سے بولی تھی، تم لوگ جاؤ زرمین۔ زرمین تو اس کے بعد بھی کھڑی اسے کچھ بات کرتی رہی تھی، مگر میں بے نیازی سے کندھے اچکا کر پورچ کی طرف چلا گیا تھا۔
زرمین کا 15 روز کا یہ دورہ میرے لیے بہت کارآمد ثابت ہوا تھا۔ اس کے آ جانے سے وہ سوئی ہوئی خود میں مگن اور لاپرواہ لڑکی جاگ گئی تھی۔ حالانکہ اتنے دنوں تک مستقل مزاجی سے سارا وقت گھر پر ٹکتے، زرمین کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتے، ٹی وی دیکھتے، کارڈز کھیلتے، میں بری طرح بور ہو گیا تھا، مگر پھر بھی میں نے اس بوریت کو بڑے سکون سے برداشت کیا تھا۔ وہ جاتے وقت میری مہمان نوازی اور اس کے لیے اتنا زیادہ ٹائم نکالنے پر کافی شکریہ ادا کر کے گئی تھی۔ اس روز میں یونیورسٹی سے گھر آیا تو ایک بہت ہی مختلف نظارہ دیکھنے کو ملا۔ جلدی سے آ جاؤ عباس، میں تمہارے فیورٹ چائنیز رائس اور چکن چلی بنائی ہے میں نے۔ مامی نے میری شکل دیکھتے ہی کھانے کا مینیو بتایا تھا۔ میں نے بڑی مشکلوں سے چہرے پر پھیلتے حیرت بھرے تاثرات کو چھپاتے ہوئے گردن ہلا دی تھی۔ 5 منٹ بعد میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ مامی بے تحاشا خوش نظر آ رہی تھی۔ خوشی ان کے ہر انداز سے ظاہر ہو رہی تھی۔ میں ان کی خوشیوں اور مسکراہٹوں پر خود بھی دل ہی دل میں مسکرا رہا تھا۔ آج کل تو یونیورسٹی کے بعد سیدھا اچھے بچوں کی طرح گھر تشریف لائی جانے لگی تھی۔ کافی دنوں سے یہی ہو رہا تھا کہ لنچ پر وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوتی تھی۔ کھانے کے بعد میں کچھ دیر سستانے کے ارادے سے کمرے میں آ گیا تھا۔ مامی بھی میرے پیچھے پیچھے ہی کمرے میں آ گئی تھی۔ تم نے دیکھا عباس؟ اف میرے اللہ، مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا۔ وہ میرے پاس بیڈ پر بیٹھتے ہوئے خوشی سے بھرپور لہجے میں بولی تھی۔ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ مجھے تو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا جب صبح بیا نے مجھ سے کہا کہ آج وہ یونیورسٹی نہیں جائے گی، اور یہ کہ آج اسے میرے ساتھ بیوٹی پارلر جانا ہے۔ میں ان کی باتوں پر خاموشی سے مسکرا رہا تھا۔ یقین تو اب تک مجھے بھی نہیں آ رہا تھا کہ وہ گھونسلہ جو اس کے سر پر رہا کرتا تھا ختم بھی ہو سکتا ہے۔ میرے کہنے پر کہ بالوں کی کٹنگ کروا لو، کس طرح منہ بگاڑ کر محترمہ نے کہا تھا۔ مجھے اچھا بچہ لگنے کا کوئی شوق نہیں، اور اب بڑی خاموشی سے جا کر اچھا لگنے کی ایک کوشش کر لی گئی تھی، اور خیر کوشش کافی کامیاب بھی رہی تھی۔ کتنی بدلی بدلی اور پیاری لگ رہی تھی وہ، صرف ہیئر سٹائل چینج کر لینے سے۔ پتہ نہیں اس کٹنگ کا نام کیا تھا، مگر شانوں سے ذرا نیچے تک آتے اس کے وہ براؤن کلر کے سلکی بال بے حد خوبصورت لگ رہے تھے۔ مامی کے جانے کے بعد میں کتنی دیر تک لیٹا ہوا اس تبدیلی کو انجوائے کرتا رہا تھا۔ شام میں وہ لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ میں نے بظاہر ایک لاپرواہ سی نگاہ اس پر ڈالی تھی اور کارڈ لیس اٹھا کر اس کے برابر والے صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ بالوں کے ساتھ ساتھ لباس میں بھی کافی بہتری آئی تھی۔ ایک تو پورا سوٹ ایک سا تھا، ورنہ میں نے اسے کبھی سوٹ کا ہم رنگ دوپٹہ اوڑھے دیکھا نہیں تھا۔ میں فیصل سے فون پر بات کر رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ کی نکھیوں سے اس کا جائزہ بھی لیتا جا رہا تھا۔ مجھے تو لڑکیوں کے لمبے بال پسند ہیں، بالوں ہی میں تو عورت کا سارا حسن ہوتا ہے۔ وہ ڈاکٹر عزیز کی اسائنمنٹ پر بات کر رہا تھا، میری اس بے موقع اور انتہائی فضول بات پر حیرت سے بولا تھا۔ خیر تو ہے عباس، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں اس کی حیرت پر کہکا لگا کر ہنس پڑا تھا۔ زیادہ ہنسی تو مجھے بیا کے چہرے پر موجود تاثرات کو دیکھ کر آ رہی تھی۔ آج کل کی یہ پرکٹی لڑکیاں، کتنی کوفت ہوتی ہے ایسی لڑکیوں کو دیکھ کر۔ ابھی پچھلے دنوں اسلام آباد سے مامی کی ایک رشتہ دار آئی تھی ہمارے گھر۔ کیا حسین لمبے بال تھے اس لڑکی کے، گھٹنوں کو چھوتے ہوئے۔ میں مسکراہٹ دبائے ہوئے سنجیدگی سے بولا تھا، کس کو سنا رہے ہو یہ ساری باتیں؟ کون بیٹھا ہے تمہارے پاس؟ وہ میرا ہی دوست، آخر جینیس کیوں نہ ہوتا۔ میں بغیر کچھ جواب دیے ہنسنے لگا تھا۔ بیا ایک دم ٹی وی بند کرتی وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ اسے جاتا دیکھ کر مسکراتے ہوئے میں نے دوبارہ اسائنمنٹ پر بات شروع کرنی چاہی تھی، مگر فیصل میری کچھ دیر پہلے کی بکواس کی وجوہات دریافت کرنے پر مصر تھا۔ بتائیں گے بیٹا تمہیں وقت آنے پر، ابھی صبر کرو۔ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے مزید کچھ بتانے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ آج کل میں اسے دل بھر کر نظر انداز کر رہا تھا۔ وہ لان میں یا لاؤنج میں میرے پاس آ کر بیٹھتی بھی تو میں کچھ ہی دیر میں وہاں سے اٹھ جایا کرتا تھا۔ زیادہ وقت گھر سے باہر گزارنا شروع کر دیا تھا۔ مامی کو پڑھائی کی مصروفیت کہہ کر مطمئن کیا ہوا تھا۔ اس روز اتوار تھا۔ میں سارا دن دوستوں کے ساتھ گزار کر مغرب سے کچھ دیر پہلے واپس آیا تھا۔ ماموں جان، مامی اور بیا تینوں لان میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ میں سب کو سلام کرتا وہیں بیٹھ گیا تھا۔ عباس کے لیے بھی چائے لاؤ بیا، مامی کے کہنے پر وہ فرما برداری سے فوراً اٹھ گئی تھی۔ مامی، آپ کو کیا میں بہت برا لگنے لگا ہوں؟ میں نے تھوڑی غمزدہ شکل بناتے ہوئے انہیں مخاطب کیا تھا۔ وہ تعجب سی میری طرف دیکھنے لگی تھی، جیسے میری بات کا مطلب سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ بیا جو چائے بنائے گی اسے چائے کے علاوہ سب کچھ کہا جا سکتا ہے، اور ایسا عجیب و غریب محلول پی کر مجھ پہ بیچارے پر کیا گزرے گی، اس کا اندازہ آپ بھی کر سکتی ہیں۔ ماموں جان اور مامی میرے تبصرے پر مسکرانے لگے تھے، جبکہ وہ دوبارہ واپس اپنی بیٹھ گئی تھی، مگر شکل پر 12 بج رہے تھے، منہ اچھی طرح پھولا ہوا۔ اتنی بری چائے بھی نہیں بناتی میری بیٹی۔ ہم لوگ اس وقت بیا ہی کے ہاتھوں کی بنی چائے پی رہے ہیں۔
اور اچھی خاصی چائے بنائی ہے اس نے۔ ماموں جان نے لاڈلی بیٹی صاحبہ کا منہ بنتا دیکھ کر جلدی سے کہا تھا۔ مامی کو اٹھتا دیکھ کر میں نے بے انہیں روکا تھا۔ آپ بیٹھے مامی، میرا چائے پینے کا بالکل بھی موڈ نہیں ہو رہا۔ میرے کہنے پر وہ دوبارہ بیٹھ گئی تھی۔ تمہیں اب کہیں اور تو نہیں جانا؟ کچھ دیر بعد ماموں جان نے مجھ سے پوچھا تھا۔ میرے نفی میں سر ہلانے پر وہ بولے، بیا کی فرینڈ کی انگیجمنٹ ہے، تم چھوڑ آنا اسے۔ اگر ماموں جان کے بجائے یہ فرمائش خاتون نے کی ہوتی تو میں جھٹ انکار کر دیتا، مگر اب سوائے اقرار میں گردن ہلانے کے کوئی چارہ نہیں تھا۔ نماز کے بعد میرا کچھ دیر پڑھنے کا پروگرام تھا۔ اپنے کمرے میں جانے سے پہلے میں نے اس سے کہہ دیا تھا، جس وقت چلنا ہو مجھے بتا دینا، میں اپنے کمرے میں ہوں۔ کوئی 9 بجے کے قریب میرے کمرے کا دروازہ بجا تھا۔ دستک دے کر وہ اندر آ چکی تھی۔ چلو عباس، میں نے فائل پر سے نظریں اٹھا کر ایک پل کو اس کی سمت دیکھا تھا اور اپنی نظریں اس پر سے واپس ہٹانے میں مجھے خاصی مشکل ہوئی تھی۔ دل چاہ رہا تھا اسے دوبارہ دیکھوں، مگر دل کو ڈانٹ ڈپٹ کر میں نے بڑی لاپرواہی سے بغیر اس پر نگاہ ڈالے کہا تھا، تم چلو پورچ میں آ رہا ہوں۔ وہ خاموشی سے واپس مڑ گئی تھی۔ گاڑی کی چابی اٹھاتا میں پورچ میں آیا تو وہ گاڑی کے پاس ہی کھڑی میرا انتظار کر رہی تھی۔ سر جھکائے پتہ نہیں زمین پر کیا تلاش کیا جا رہا تھا۔ پہلی نظر میں تو کیونکہ اسے نظر انداز کر ہی چکا تھا، اس لیے اب دوبارہ دیکھ لینے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ جبکہ وہ سر جھکائے ہوئے بھی تھی۔ اتنے اچھے طریقے سے ڈریس اپ ہوئے تو میں نے اسے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ سی گرین کلر کا پیارا سا سوٹ، کھلے ہوئے بال، جویلری اور شاید میک اپ بھی کر رکھا تھا۔ ویسے اس بے ڈھنگی لڑکی کو میک اپ کرنا آتا تو نہیں ہوگا، پتہ نہیں میک اپ تھا یا نہیں، بہرحال لپسٹک تو لگی ہوئی تھی۔ اتنی بری چوائس بھی نہیں ہے میری، میں نے اپنی کچھ عرصہ پہلے کی رائے پر نظر ثانی کی تھی۔ وہ جیسے ہینڈسم بندے کے ساتھ یہ لڑکی سوٹ کرے گی۔ خود سے کہتے ہوئے میں نے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ وہ خاموشی سے برابر والی سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ یوں ہی گاڑی چلاتے چلاتے میرا دھیان اس کے گلاسز کی طرف گیا تھا۔ اوہ، تو کانٹیکٹ لینسز بھی لگ گئے۔ میں نے اپنی بے خبری پر افسوس کیا تھا۔ آج کل زیادہ وقت گھر سے باہر رہنے کی وجہ سے مامی سے بھی زیادہ بات چیت نہ ہو پاتی۔ خوبصورت لڑکیاں جب خاموش ہوتی ہیں تو اور خوبصورت لگتی ہیں، اور خاص طور پر جب یہ خاموشی آپ ہی کی وجہ سے ہو۔ میں اس کی خاموشی کو بھی انجوائے کر رہا تھا۔ اس کی دوست کے گھر پر اسے ڈراپ کرتے ہوئے میں نے بڑے بے مروت انداز میں کہا تھا، ٹھیک ٹھیک 2 گھنٹے بعد میں تمہیں لینے آؤں گا، چاہے تم اس وقت فارغ ہوئی ہو یا نہیں، میں بالکل انتظار نہیں کروں گا۔ وہ گفٹ ہاتھ میں لیے دروازہ بند کرتے کرتے چھٹک کر رک گئی تھی۔ تم مت آنا لینے، میں روحی سے کہہ دوں گی، وہ مجھے ڈراپ کروا دے گی۔ بہت ناراضی اور غصہ سے یہ جملہ بولا گیا تھا۔ باقی کا غصہ گاڑی کے دروازے پر اتارا گیا تھا۔ اتنی زور سے دروازہ بند کیا تھا کہ کتنی دیر تک میرے کانوں میں دھماکے ہوتے رہے۔ اس کے منع کرنے کے باوجود میرا ارادہ تھا اسے لینے کے لیے جانے کا، مگر جب گھر پہنچا تو مامی نے بتایا، بیا کا فون آیا تھا، کہہ رہی تھی واپسی میں عباس کو مت بھیجیے گا، ابھی تو فنکشن شروع بھی نہیں ہوا، بہت دیر لگے گی۔ میں نے بغیر کوئی تبصرہ کیے سر ہلا دیا تھا، مگر واپسی میں جب اسے ایک اسمارٹ سے لڑکے کے ساتھ گاڑی میں آتا دیکھا تو میرے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ اگرچہ وہ اس لڑکے کے ساتھ اکیلی نہیں تھی، لڑکے کی برابر والی سیٹ پر غالباً بیا کی سہیلی بیٹھی تھی۔ وہ گاڑی سے اتر کر ان لوگوں کا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ میں ٹیرس پر کھڑا جلتا بھونتا یہ سین دیکھ رہا تھا۔ زیادہ آگ تو مجھے اس وقت لگی جب وہ مسکرا کر ان محترم کو بطور خاص خدا حافظ کہہ رہی تھی۔ اگرچہ آواز مجھے نہیں آ رہی تھی، مگر اندازہ تو ہو رہا تھا کہ کیا بات ہو رہی ہے۔ میرے ساتھ تو کبھی اخلاق نہیں نبھایا گیا، اور وہ رسل کرو کا جانشین بہت اچھا لگ رہا تھا، جو مسکرا مسکرا کر شکریہ ادا کیے جا رہے تھے۔ یہ سب سوچتے وقت یہ خیال نہیں آیا تھا کہ آج کل میں خود اس کا کتنا دل جلاتا ہوں، اور وہ بھی جان بوجھ کر، جبکہ وہ مجھے جلانے کے لیے نہیں مسکرائی تھی۔ اسے تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ میں ٹیرس پر کھڑا ہوں۔ چھٹیاں ہوئیں تو میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ سیر و تفریح کا پروگرام بنایا۔ اسلام آباد، مری، بھوربند، نتھیا گلی وغیرہ 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 سے ہوتا ہمارا آگے کافی سارے شمالی علاقوں میں گھومنے کا پروگرام تھا۔ تم اسلام آباد بھی جاؤ گے؟ میں سامان پیک کر رہا تھا جب وہ کمرے میں آئی تھی۔ اسلام آباد کے ساتھ اسے کیا پریشانی ہے مجھے اچھی طرح معلوم تھا، اس لیے جھٹ سنجیدگی سے بولا، اسلام آباد تو جانا ہی ہے، زرمین سے وعدہ کیا تھا میں نے کہ چھٹیوں میں اسلام آباد ضرور آؤں گا۔ زرمین کا ذکر کرتے وقت لہجے میں خوب ساری مٹھاس بھی گھول لی تھی۔ کیا لڑکی ہے بھائی وہ، میں تو اب تک حیران ہوں، اس قدر خوش لباس اور خوش گفتار، اس کے پاس بیٹھو تو وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ میں نے پہلی مرتبہ اس طرح برملا زرمین کی تعریف کی تھی، وہ بھی اس سے۔ وہ اپنے تاثرات مجھ سے چھپانے کی کوشش کرتی ہوئی گویا ہوئی تھی۔ صحیح کہہ رہے ہو، میری سب کزنز میں زرمین کو سب سے زیادہ ڈریسنگ کا سینس ہے۔
حالانکہ دل ہی دل میں وہ زمین کو گالیاں دے رہی ہوگی، مگر منہ سے اس کے لیے پھول جھڑ رہے تھے۔ میں اپنی مسکراہٹ اس سے چھپاتا بیگ میں کپڑے رکھنے لگا تھا۔ سچی بات تو یہ تھی کہ میرا زمین کے گھر جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ اگر میری کزن ہوتی تو میں جاتا، اچھا بھی لگتا۔ بلا وجہ مامی کے رشتہ داروں میں گھسنا، نہ تو مجھے ایسا کوئی شوق ہے اور نہ ضرورت۔ یہاں بھی اسے ضرورت سے زیادہ اہمیت ان محترمہ ہی کی وجہ سے دے دی تھی۔ اس کے جانے کے بعد سے تو میری کبھی اس سے بھولے بھٹکے بھی کوئی بات چیت یا رابطہ نہ ہوا تھا۔ خوب سارے دن گھوم گھام کر ہم لوگ واپس آ گئے تھے۔ میں گھر پہنچا تو بیا گھر پر اکیلی تھی۔ ماموں جان اور مامی کی بابت اس سے دریافت کرتا میں اپنے کمرے میں جانے لگا تو اس نے ہاتھ میں پکڑا میگزین سائڈ پر میں رکھتے ہوئے مجھ سے کھانے کا پوچھا تھا۔ لڑکی واقعی سدھر گئی ہے، میں نے خود سے کہا تھا۔ مامی اس کی انہی باتوں سے تو چڑا کرتی تھیں، کوئی آئے کوئی جائے، وہ اپنی ذات میں مگن۔ چائے پلا دو، میں نے کھانے کے لیے منع کرتے ہوئے چائے کا کہا تو وہ جتانے والے انداز میں بولی، سوچ لو میری بنائی ہوئی چائے کو، چائے کے علاوہ سب کچھ کہا جا سکتا ہے اور پھر اس میں سے فلسفہ، ادب اور تاریخ وغیرہ کی خوشبو بھی آ رہی ہوگی۔ میں اس کے دل جلے انداز پر اپنی مسکراہٹ چھپا نہیں پایا تھا۔ کوئی بات نہیں یار، کبھی کبھار منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے چائے میں فلسفیانہ مزہ شامل کر لیا جائے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ وہ بغیر کچھ کہے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ میں یوں ہی کچھ سستی کے عالم میں وہیں صوفے پر دراز ہو گیا تھا۔ پاس رکھا میگزین جو وہ پڑھتے پڑھتے الٹ کر وہیں رکھ گئی تھی، میں نے وقت گزاری کے لیے اٹھا لیا۔ وہ صفحہ جو وہ پڑھتے پڑھتے گئی تھی اسے دیکھتے ہوئے بے ساختہ میرے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ سردیوں میں کینوؤں کے چھلکوں کا ماسک کس طرح تیار کیا جائے گا اور بادام میں دودھ ملا کر ماسک کس طرح تیار ہوتا ہے، ملتانی مٹی کس قسم کی جلد کے لیے مناسب رہتی ہے، پلکیں لمبی گھنی کرنے کے لیے زیتون کے تیل کا مساج اور بالوں میں انڈا اور دہی ملا کر کب اور کیوں لگائے جاتے ہیں، یہ سب اس میں درج تھا اور میرا ہنستے ہنستے برا حال ہو گیا تھا۔ قدموں کی چاپ پر میں نے جلدی سے میگزین واپس رکھ دیا اور آنکھیں بند کر کے یوں لیٹ گیا جیسے اس وقت سے اسی پوزیشن میں تھا۔ چائے کا کپ اس کے ہاتھ سے لیتے میں نے ایک نظر بغور اسے دیکھا تو احساس ہوا کہ ان میں سے بہت سے نسخے غالباً بڑی پابندی سے استعمال کیے جا رہے تھے، حالانکہ وہ بالکل سادہ سی حلیہ میں تھی، نہ میک اپ نہ کوئی اور تیاری، مگر اپنے نئے فریم والے گلاسز میں جو اس کے چہرے پر زبردست سوٹ کر رہے تھے، اتنی اچھی تو لگ ہی رہی تھی کہ میں اسے ایک ٹک اسے دیکھے گیا تھا۔ وہ میرے اس طرح سے دیکھنے پر کچھ سٹپٹا گئی تھی۔ جہاں زیب انکل کا فون آیا تھا، کہہ رہے تھے وہ لوگ پاکستان آ رہے ہیں، ارسلان اور احمد کی چھٹیاں ہو گئی ہیں نا۔ اس کے بتانے پر میں چائے پیتا کچھ سوچنے لگا تھا۔ پاپا کے آنے پر میں نے پہلی فرصت میں ان سے وہ بات کر لی تھی جو کافی دنوں سے کرنا چاہ رہا تھا۔ انہیں میری پسند سے کوئی اختلاف نہیں تھا۔ وہ لوگ سلمہ آنٹی کے بھائی کے گھر ٹھہرے تھے اور میری رہائش پر پاپا، سلمہ آنٹی، ارسلان اور احمد اسی شام ماموں جان کے ہاں آ گئے تھے۔ آج کل میرے فائنل ایگزامز ختم ہو گئے تھے۔ آج کل میں اپنے پروجیکٹ میں مصروف تھا۔ پروجیکٹ سے فارغ ہو جانے کے بعد تو مجھے یہاں سے چلے ہی جانا تھا اور جانے سے پہلے میں اپنی نیا پار لگانا چاہتا تھا۔ یوں بھی پچھلے دنوں جو بیا کی کوئی رشتہ دار خاتون بڑی پابندی سے یہاں کے چکر کاٹ رہی تھیں اور ہر چکر میں اسے خوب لپٹا لپٹا کر پیار بھی کیا کرتی تھی، وہ مجھے خاصا مشکوک کر دیا کرتا تھا۔ یہ بات بھی مامی سے باتوں باتوں میں پتہ چل چکی تھی کہ وہ اپنے لاڈلے سپوت کے لیے رشتہ ڈھونڈنے میں مصروف ہیں اور یہی بات مجھے ڈرا رہی تھی، ساتھ ساتھ غصہ بھی آ رہا تھا۔ پہلے بھی تو وہ یہی بیا تھی، تب تو کوئی اسے پوچھتا بھی نہیں تھا، اور اب اتنی دیوانہ وار چاہت، اب لوگوں کو اس کا دل بھی خوبصورت نظر آنے لگا ہے اور بھی بہت سی اچھائیاں نظر آنے لگی ہیں اسے۔ اس رنگ میں تو میں اپنے لے لایا ہوں، اب کسی اور کو اتنی آسانی سے اسے لے جانے دے سکتا ہوں؟ وہ میرے گھر کے علاوہ کوئی گھر نہیں ہو سکتا اور وہ میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا جس سے تمہاری زندگی وابستہ ہوگی۔ ماموں جان اور مامی پہلے تو حیران ہوئے تھے، میں بھی وہیں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ پتہ نہیں حوروں کا مذکر کیا ہوتا ہے، بہرحال اگر آسمان سے وہ بھی آ جاتا مامی تب بھی مجھے اس پر ترجیح دیتی، اتنا اندازہ تو مجھے اچھی طرح تھا۔ بغیر کسی سوچ وچار کے ماموں جان اور مامی نے فوراً رشتے کے لیے اپنی طرف سے منظوری دے دی تھی۔ ہمارے لیے تو عباس سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہو سکتا، مگر بیا سے پوچھنا بھی تو ضروری ہے۔ میں اس معاملے میں اولاد پر زبردستی کرنے یا اپنا فیصلہ مسلط کرنے کا قائل نہیں۔ ماموں جان نے بڑی سنجیدگی سے پاپا سے کہا تھا، تم افیئرز زمین سے چلا رہے ہو اور پرپوز مجھے کر رہے ہو؟ یہ افلاطون کی بچی مانے گی نہیں۔ ارے احمق لڑکی، ایسے موقعوں پر لڑکیاں شرماتی ہیں نہ کہ لڑنے کھڑی ہوتی ہیں۔ میں نے اس کے لال پیلے ہوتے چہرے کو بغور دیکھا تھا۔ میرا زرمین کے ساتھ کوئی افیئر نہیں، میں نے سنجیدگی سے اسے جواب دیا تھا۔ ہاں میں تو پاگل ہوں نا، مجھے تو جیسے کچھ نظر ہی نہیں آتا، وہ طنزیہ سے انداز میں گویا ہوئی تھی۔
اس اسٹڈی میں رکھی آدھی سے زیادہ کتابیں تمہاری ذاتی ملکیت ہیں، اور اتنی عالم فاضل لڑکی کو پاگل سمجھنے کی حماقت تو میں کبھی بھی نہیں کر سکتا، مگر بہت کتابیں پڑھنے کے باوجود بھی تمہارا علم خام رہ گیا۔ تمہیں لوگوں کے چہرے پڑھنے نہیں آئے، کون تمہارے لیے کیا فیلنگز رکھتا ہے یہ سمجھنا نہیں آیا۔ میں ایک دم کرسی چھوڑ کر اس کے عین سامنے کھڑا ہو گیا تھا اور اس کے چہرے پر نظریں مرکوز کیے بہت گہرے لہجے میں بولا تھا۔ وہ میرے انداز پر ایک دم بوکھلا سی گئی تھی۔ وہ جتنے طوفانی انداز میں چیختی چلاتی اسٹڈی میں آئی تھی، اس کے برخلاف بڑی خاموشی سے چپ چاپ باہر نکل گئی تھی۔ اگلا دن میرے لیے بہت سی خوشیاں لے کر آیا تھا۔ میں پروجیکٹ کے سلسلے میں مختلف فرمز میں اور کمپنیوں میں خوار ہوتا شام میں گھر آیا تو پاپا وغیرہ آئے بیٹھے تھے۔ بھیا جلدی سے اندر آئے۔ ارسلان پورش میں ہی میرا استقبال کرنے کھڑا تھا۔ میں پاپا لوگوں کو کی آمد اور اتنے پرجوش انداز پر حیران تھا۔ کل ہی تو یہ لوگ ہو کر گئے تھے، آج پھر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اندر بڑھا تو کچن سے نکلتی مامی بھی میری طرف دیکھ کر مسکرائی۔ سب کی مسکراہٹوں اور خوشیوں کا پس منظر اچانک ہی میری سمجھ میں آ گیا تھا۔ جلدی سے فریش ہو کر آ جاؤ، سب ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں، مامی نے مجھ سے کہا تھا۔ ڈرائنگ روم سے باقی تمام لوگوں کی باتوں اور کہکہوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں فریش ہو کر ڈرائنگ روم میں آیا تو اندر کا منظر میری خوشیوں میں اضافہ کا باعث تو تھا، مگر حیرت کا نہیں۔ میں اندازہ لگا چکا تھا کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ ارسلان اور احمد کا شور شرابہ، پاپا اور سلمہ آنٹی کے پاس بیٹھی بیا، اور وہ بھی میرا لایا ہوا سوٹ پہنے۔ حالانکہ اسے خریدتے وقت میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ سوٹ وہ ہماری انگیجمنٹ کے دن پہنے گی۔ میں ان لوگوں کے بالکل سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ کوئی بڑے پیمانے پر تقریب تو ہو ہی نہیں رہی تھی جو وہ خاص طور پر تیار ہوتی، مگر اس سوٹ اور بالکل معمولی سی تیاری کے ساتھ بھی وہ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ سر جھکائے، بالکل خاموش، کچھ شرماتی ہوئی، پاپا نے اسے رنگ پہنائی تھی، سلمہ آنٹی نے مٹھائی کھلائی تھی، سب خوش تھے، ہنسی مذاق، باتیں کہہ کے ہنگامے۔ جلدی جلدی میں بھی مامی نے ڈنر پر خاصا اہتمام کر لیا تھا۔ وہ سارا وقت سر جھکائے شرمائی شرمائی سی رہی، اور میں اسے شرماتا دیکھ کر خاصا حیران ہو رہا تھا۔ کھانے کے بعد وہ لوگ چلے گئے تو ماموں جان اور بیا بھی اپنے اپنے بیڈ رومز میں چلے گئے۔ میں اور مامی لاؤنج میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ مامی سے تو میری ہمیشہ سے ہی دوستی رہی ہے، یوں بھی ہر بات وہ مجھ سے شیئر کرتی تھیں۔ اب اس رشتے پر خوشی کا اظہار میرے سامنے کیوں نہ کرتی؟ مجھے تو ہمیشہ ہی سے تم اچھے لگتے ہو عباس، مگر اس نظر سے تو میں نے کبھی تمہارے لیے سوچا نہیں تھا۔ میں نے کبھی تمہارے اور بیا کے متعلق اس طرح نہیں سوچا تھا، بلکہ کبھی بھولے بھٹکے بھی یہ خیال میرے دل میں نہیں آیا۔ تم نے یہ بات کیسے سوچ لی؟ میں ان کے سوال پر حیرت مسکرا دیا تھا۔ وہ اس لیے مائی سویٹ مامی کہ آپ نے تو صرف اپنی بگڑی ہوئی صاحبزادی کو سدھارنے کا کام میرے ذمے لگایا تھا، مگر میں نے یہ سوچا کہ کہیں میرے سدھارنے کے کچھ عرصہ بعد وہ دوبارہ بگڑ نہ جائے، اس لیے کیوں نہ یہ ذمہ داری مستقل ہی قبول کر لوں۔ وہ میرے جواب پر ہنس پڑی تھی۔ میں اس لڑکی کی طرف سے کتنا فکر مند رہا کرتی تھی۔ لوگ تو ماؤں کی تربیت کو ہی الزام دیتے ہیں، ہر وقت فلاسفر بنی، نہ کپڑوں کا ہوش، نہ دنیا زمانے کی کوئی فکر، اور اب تم نے دیکھا ہے اسے تیار ہونے کا ڈھنگ بھی آ گیا ہے، کچھ لڑکیوں والے کام بھی کرنے لگی ہے، اور تو اور آج کل کوکنگ میں بھی دلچسپی لینے لگی ہے۔ یہ سب صرف تمہاری وجہ سے ہے عباس، ورنہ میں تو ہر جتن کرنے کے بعد مایوس ہو چکی تھی۔ وہ میرا ہاتھ تھام کر تشکرانہ انداز میں بول رہی تھی، مگر میں ان کی بات زیادہ توجہ سے سن نہیں سکا تھا۔ میں سامنے لگے آئینہ میں بیا کو لاؤنج کی طرف آتے اور پھر ایک دم مڑ کر تیزی سے واپس جاتے دیکھ چکا تھا، اور اسی چیز نے مجھے مامی کی بات پر توجہ نہیں دینے دی تھی۔ میرا خیال ہے اب سونا چاہیے۔ میرے کہنے پر وہ بھی گھڑی دیکھتی اٹھ گئی تھیں۔ انہیں شب بخیر کہتا میں سیدھا اس کے کمرے کی طرف آیا تھا۔ جو باتیں اس نے سن لی تھیں وہ اس انداز میں اس تک نہیں پہنچنی چاہیے تھیں، اور اس بات نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ میری دستک کے جواب میں جب کافی دیر تک کوئی آواز نہیں آئی تو میں خود ہی دروازہ کھول کر اندر آ گیا تھا۔ دونوں ہاتھ لٹکائے وہ بیڈ پر بالکل ساکت سی بیٹھی ہوئی تھی۔ میرے اندر آنے کا بھی اس نے کوئی نوٹس نہیں لیا تھا۔ بیا، میں نے اسے آواز دی تھی، مگر اسے سر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ میں اس کے بالکل سامنے کارپیٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ میری بات سنو بیا، میں نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر پیار سے کہا، اور آگے بھی بہت بہت کچھ بولنا چاہتا تھا کہ وہ فوراً ہی میرے ہاتھ جھٹک کر چلائی تھی۔ تم میرے ساتھ مزید کوئی ڈرامہ مت کرنا عباس، اس وقت مجھے اپنے آپ سے نفرت ہو رہی ہے۔ میں جسے محبت سمجھتی تھی وہ تو ڈرامہ تھا، مجھ بگڑی ہوئی کو سدھارنے کا ایک پلان، تمہاری توجہ، تمہاری ہر ایک بات، سب جھوٹ تھی۔ یہ سوٹ جو آج میں نے بڑی خوشی خوشی پہنا تھا کہ اسے تم میرے لیے بہت پیار سے لائے تھے، یہ بھی جھوٹ تھا، دھوکا تھا۔ کیوں تم ماما کی محبت میں اتنی بڑی قربانی دے رہے ہو عباس؟ مجھ میں تو کوئی اچھائی ہی نہیں ہے۔ ہاں واقعی میرا علم خام رہ گیا، مجھے لوگوں کو سمجھنا نہیں آیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔
ایسا نہیں ہے بیا، تم بالکل غلط سمجھ رہی ہو۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ سوٹ میں واقعی تمہارے لیے بہت پیار سے لایا تھا۔ میں نے اس کے آنسو صاف کرنا چاہے تو اسے ہاتھ جھٹک دیے۔ ہم لوگ تم میں تبدیلی پیدا کرانا چاہتے تھے۔ یہ بالکل سچ ہے۔ تم خود بتاؤ، تمہارا وہ انداز کیا نارمل انداز کہلایا جا سکتا تھا؟ مامی کی اس حوالے سے فکر مندی بالکل جائز تھی۔ ماموں جان نے تمہاری قابلیت اور علم کی تعریفیں کر کر کے تمہیں عام لڑکیوں سے بہت مختلف بنا دیا تھا، اتنا مختلف کہ تم ایب نارمل لگنے لگی تھی۔ میں نے مامی کے کہنے پر تم میں تبدیلی پیدا کروانے کی یا اگر تم مائنڈ نہ کرو تو تمہیں سدھارنے کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ اس وقت میں نے صرف مامی کے کہنے پر یہ بات مانی تھی، ورنہ تم جس طرح کی ہولناک اور خطرناک باتیں کیا کرتی تھیں ان سے میں پناہ مانگا کرتا تھا۔ مگر یہ بالکل شروع کی بات ہے، بالکل شروع کی، جب میں تمہیں مامی کی خاطر برداشت کرتا تھا۔ بعد میں آہستہ آہستہ پتہ نہیں مجھے کیا ہوا تھا، جو کام میں نے مامی کی خاطر شروع کیا تھا وہ خود اپنی خاطر کرنے لگا تھا۔ تم ہر طرح تبدیل ہو جاؤ، بالکل ایک آئیڈیل لڑکی بن جاؤ میرے لیے، تم بالکل ویسی ہی ہو جاؤ جیسا میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، بس میری یہی خواہش تھی۔ مجھے تو تم اس طرح بھی اچھی لگتی تھی، مگر اگر میں تمہیں اس رنگ اور اس روپ میں نہ ڈھالتا، تم سر جھکانا اور شرمانا نہ سیکھتی، بننا سنورنا تمہیں نہ آتا، تو پھر بعد میں جب ہم ایک ساتھ کہیں جاتے تو لوگ تمہاری چوائس اور تمہارے ٹیسٹ کی تو خوب تعریف کیا کرتے اور مجھے بدذوق اور پاگل قرار دیتے۔ سنجیدگی سے شروع کی گئی بات کے آخر میں غیر سنجیدہ ہو گیا تھا، مگر وہ تب بھی ٹس سے مس نہ ہوئی تھی، اسی طرح ناراض شکل لیے خفا خفا سی بیٹھی تھی۔ ہاں، اب تو تم مجھے اسی طرح نظر انداز کرو گی۔ اب تمہارے اور بہت سے طلبگار جو پیدا ہو گئے ہیں، وہ تمہاری ممانی جان بھی خوب پھیرے لگا رہی ہیں۔ خوب تم پر دل بھر کر انہیں پیار آتا ہے۔ اب تم سب کو بہت پیاری لگتی ہو، بہت گڈ لکنگ اور بہت اٹریکٹیو، اور یہ ہے بھی بہت بالکل سچ۔ مگر بیا، میں نے تمہاری خوبصورتی کی وجہ سے تم سے محبت نہیں کی۔ تم مجھے اس وقت بھی اچھی لگتی تھیں جب تم خوبصورتی کے کسی پیمانے پر پوری اترتی نظر نہیں آتی تھیں۔ میں نے شکوہ کرنے والے انداز میں اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا، وہ اب میری طرف دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں ناراضی اور خفگی کی دھند کچھ چھٹی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اور ویسے تو تمہیں اچھا لگنے کا اور تیار ہونے کا کچھ خاص شوق نہیں، مگر پھر بھی تم ان کپڑوں میں بہت پیاری لگ رہی ہو۔ اب ہو سکتا ہے یہ اچھا لگنا کینوؤں، مالٹوں، ملتانی مٹی اور کھیرے کی وجہ سے ہو۔ بہرحال یہ سچ ہے کہ تم ان کپڑوں میں ہمیشہ سے زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو۔ وہ اپنی تعریف پر تھوڑا سا شرمائی تھی، مگر جملے کا اختتامی حصہ سن کر اس نے مجھے گھورنا شروع کر دیا تھا۔ پرفیوم بھی تم نے پتہ نہیں کون سا لگایا ہے، مگر جو بھی ہے خوشبو لاجواب ہے۔ میں نے خوب گہرا سا سانس لیتے ہوئے کہا تھا۔ حالانکہ ان پرفیومز اور ہیئر سپریز میں کتنے خطرناک اور مہلک کیمیکلز ہوتے ہیں، خاص طور پر کاربنز کلورو فلورو، اور یہ کتنا خطرناک کیمیکل ہے، اوزون کی لیئر کی تباہی میں بہت بڑا ہاتھ ہے اس کیمیکل کا۔ میں نے شرارت بھری نگاہیں اس کے چہرے پر ڈالیں تو کچھ جھینپ کر اس نے ایک دم وہاں سے اٹھنا چاہا تھا۔ ابھی آپ کہاں جا سکتی ہیں محترمہ؟ ابھی تو مجھے آپ سے مہاتما گوتم بدھ کے اقوال سننے ہیں، گنے اور کپاس کی فصلوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہے، اور ڈارون کے نظریہ کے بارے میں بھی تو ہم لوگ سیر حاصل گفتگو کریں گے۔ میں نے اسے مزید چھیڑا تو وہ مجھے گھورتے ہوئے چلائی تھی، سدھر جاؤ تم عباس۔ ساتھ ہی پاس رکھا کشن بھی میرے اوپر پھینکا گیا تھا، جو میں نے بڑے آرام سے کیچ کر لیا تھا۔